ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب مل کے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کہتا محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے
انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے اور ساری مخلوقات میں اسے سردار بنایا اور اس پہ خلافت کے جوڑوں میں نیابت کے تاج پہنا کر دنیا کے اندر ایک منفرد حیثیت دے کر اللہ نے اسے منتخب کر کے دنیا میں بھیجا اور اس کی نسبتوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے ہر وقت اللہ کی نگاہوں میں، لیکن اس کو جب اپنے سے دور کیا تو سارے رسولوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کے ساتھ جوڑا اور دنیا کی زندگی کے اندر اللہ نے اسے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا. اس کو ہاتھ، پیر، دماغ، دل، آنکھیں، کان، ناک عطا فرمائے، سوچنے کی، سمجھنے کی اللہ نے اسے صلاحیتوں سے نوازا اور فرمایا خبردار، جو دنیا کا نظام جس میں بھیجا ہے یہ نظام بھی میرے اختیار میں اور تیرے اندر اور باہر کا نظام بھی میرے اختیار میں. جیسے انسان کہتا ہے بارش نہ ہو جاتی ہے، انسان کہتا ہے گرمی نہ ہو جاتی، انسان کہتا ہے سردی نہ ہو جاتی، انسان کہے کہ فصلیں زیادہ ہوں کم ہو جاتی ہیں اور دیکھ کے کہتا ہے لگتا ہے فصل پچھلے سال کی طرح ہوگی، زیادہ ہوگی. نظام اللہ، انسان کی زندگی کا نظام بھی اللہ کے پاس، اس کی صحت کا نظام اللہ کے پاس، اس کی بیماری کا نظام اللہ کے پاس. کون بندہ چاہتا ہے بیمار ہو؟ سارے صحت کے لیے کیا کیا احتیاط کرتے، ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے، اطباء کے بتائے ہوئے نسخوں پر، روحانی معالج کے بتائے ہوئے ٹوٹکوں پر ہر ایک پر احتیاط کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اندر کا نظام ڈسٹرب. کھانے میں پانی صاف پیتے ہیں، پینے میں اور کھانے کے اندر غذا بھی صاف ہوتی ہے، آئل بھی اچھا ہوتا ہے اور تمام قسم کے جراثیم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور کورونا آیا، سینیٹائزر کا استعمال ہونے لگے اور طرح طرح کے ماسک، لیکن پھر بھی بیمار ہو رہے. تو بتایا بندے یہ نظام بھی میرے پاس ہے، بس اس نظام کو اپنے اور اس دنیا کے نظام کے اندر مداخلت نہ کریں. جتنا تجھے اختیار دیا اس اختیار کے مطابق اپنی حکومت میں راضی رہی ہو، اور اگر اس حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا جس حکومت کا اختیار اور قبضہ میرے پاس ہے، تو پھر تیری میری جنگ شروع ہو جائے گی، تیری میری لڑائی شروع ہو جائے گی. تجھے تیری معیشت میں، تجارت میں، تیرے کاروبار میں، تیری کھیتی باڑی میں، تیرے حسن و جمال میں، تیرے گھر کی رونقوں میں، تیری ازواجی زندگی میں، تیرے بچوں میں تجھے ایسا الجھا دوں گا کہ اے میرے بندے، موت کی آخری سانس تک مجھے یاد کرنا چاہے گا نہیں کر سکے گا، مجھے پانا چاہے گا نہیں پا سکے گا. کوئی بندہ ایسا بیٹھا جو اس وقت کہ میں اللہ سے راضی نہ ہوں. ہر بندہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. ہر بندہ کہتا ہے کہ میں کلمہ ایمان کے ساتھ جاؤں. ہر بندہ کہتا ہے اللہ راضی ہوئے، اللہ راضی ہوئے، لیکن پھر آخر میں کہتا ہے پتہ نہیں کیا وجہ. اس کو وجہ پتہ ہے؟ اگر تھانے کے اندر پکڑا گیا اور اس پر فرد جرم عائد ہو رہی ہے، لیکن میں نے تو نہیں پتا کس چیز کی سزا ملتی، اس کو پتہ ہے. بچے کو مار پڑ رہی ہے گندگی کے پھیلانے پر اور گھر کی چیز کے اندر توڑنے پر. بچہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، بابا ایسے مارتے رہتے ہیں، بابا پاگل ہے. ماں ایسے ڈانٹتی رہتی ہے، ماں ٹوکتی ہے. 4-5 غلطی ہیں. اب آپ کی عقل مندی ہے، پتہ نہیں ہمارے نزدیک وہ غلطی ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں. فصلوں کی پیداوار کے معیار کے لیے سپرے کا، بیج کا بہت اونچا معیار ہے، لیکن اپنی نسل کے لیے بہت گرا ہوا معیار، ہلکا، بہت پتلا پتلا سا. وہ مغرب دنیا کہ جہاں انسان کی تہذیب، انسان کی عقل، نسل بالکل بیکار ہو جاتی ہے اور اس کو ہر چیز کے اندر پاؤنڈ اور ریال اور ڈالر نظر آتا ہے، اولاد نظر نہیں آتی، بیوی بچے نظر نہیں آتے. آپ جا کے دیکھ لیں، پھیکا پھیکا اسلام اگر کہیں ہے تو بہت گہرا ہے. ہم شاہ صاحب کے ساتھ ایک ملک میں تھے، مسجد میں داخل ہوئے
اور بڑے تھکے ہوئے، تقریباً 13 گھنٹے کی فلائٹ تھی ہماری جہاز سے، میں شاہ صاحب گھر والے ساتھ تھے۔ پھر وہ جہاز سے اترے، 5-10 منٹ وہاں امیگریشن میں لگے، پھر دوسرے جہاز میں بیٹھ کے ہم نے جمعہ پڑھانا تھا ایک جگہ ڈربن میں، پھر وہاں ہمارا پروگرام ہوا، پھر تھوڑا سا، پھر ایک جگہ ایک مسجد کے اندر گئے ہم شام میں مغرب کی نماز کے لیے بیان کے لیے۔ تو جس طرح ریک میں جوتے پڑے ہوتے ہیں، وہاں آئی فون 15 پرو، 14 پرو، 11 پرو، وہاں موبائل پڑے ہوئے تھے، ڈھیر لگے، سینکڑوں۔ اب بیچنے والا خریدنے والا کوئی نظر نہیں آیا، نہ کی سیکیورٹی، نہ لاک، نہ گن مین۔ تو میں نے وہاں کے میزبان سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہے کہ مسجد میں پاکستان میں عرض کر رہا ہوں، اس نے نہیں کہا کہ جوتا لے جانا حلال ہے، ہماری مسجدوں کے اندر موبائل لے جانا بھی حرام ہے۔ تو یہ سارے موبائل یہ باہر رکھے ہوئے ہیں، تو جب لوگ نماز پڑھ کے آئیں گے اپنا اپنا موبائل اٹھا کے لے جائیں گے۔ میں نے کہا مالی 4-4، 5-5 لاکھ روپے کی ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا؟ انہوں نے کہا جی بیل بھی بجی، کس نے بیل نہیں بند کرنی؟ میں نے کہا لوگوں کو یاد رہتا ہے بیل بند کرنا، کہ انسان کے بچے ہیں، جانور تھوڑی ہیں، ہماری طرح تھوڑی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے روزے پہ اتنی احمقانہ زندگی، پڑھے لکھے لوگ، اتنا کام سینس رکھنے والے لوگ۔ جب ہم حضور علیہ السلام کے مواجہ شریف کی طرف جاتے ہیں، یہ قبلہ رخ ہے ادھر، اور یہ حضور کا چہرہ مبارک ہے۔ پلاسٹک کا جوتا، اسپن کا جوتا، لیدر کا جوتا، بالکل باب السلام سے داخل ہوں گے ایسے ایسے جائے، ادھر قبلہ ادھر حضور کرو۔ ایک ہاتھ میں موبائل ہوگا، پورا پاکستان دیکھ رہا ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں میرا جوتا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے چہرے پر یوں جوتا کرتے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ وی آئی پی حج پیکج، وی آئی پی عمرہ، مکہ ٹاور اور دارالایمان کے اندر ٹھہرتے ہوئے جوتا حضور کے منہ کے اوپر لے کے جائے۔ جہاں صدیق اور جبرائیل آنکھیں نہیں اٹھاتے تھے، پاکستانی تیرا میرا جوتا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کو موبائل دکھا رہے ہیں۔ اے دیکھو روزہ، دیکھو اندر جھانک کر، پگلو تم دیکھو تو صحیح جگہ کو۔ ہمارے اکابرین جن کو تم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، ہمارے اکثر اکابرین حضور کے روزے پہ حاضری دینے کے لیے نہیں جاتے، دور کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے۔ وہ کہتے کہ کرتوت، یہ جسم، یہ وجود ہے ہی نہیں کہ حضور کے روزے کے سامنے جا کے کھڑا ہو، دور سے سلام کرتے۔ سن 2017 یا 18 میں کراچی کا ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا، میں گیٹ نمبر 311 سے داخل ہوا، اور میں اسے اکثر دیکھتا تھا، ایک ٹانگ میں ٹانگ اڑا رکھی ہوتی تھی، اور یوں کر کے حضور کے روزے کو دیکھتا، دور سے دروازے، اندر بھی مسجد میں بھی، اور یہ ٹپ ٹپ۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے کہا پوچھ تو صحیح، پاکستانی لگتا ہے، پریشان نہ ہو، مسئلہ نہ ہو۔ اس سے پوچھا یار 3-4 دن سے تجھے یہاں دیکھتے ہیں، اثر کے وقت اندر نہیں آتا؟ میں نے کہا مولانا، نہ کپڑوں میں، نہ شکلوں میں، نہ عقلوں میں ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں کہ ان کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ میری محترم دوستو بزرگو، اگر صاحب کے کمرے میں، چودھری صاحب کے کمرے میں، ایس ایچ او صاحب کے دفتر میں جاتے ڈر لگتا ہے، مطلب سارے نبیوں کا سردار آرام فرما رہا ہے۔ ادب لے کے جانا، اللہ توفیق عطا فرمائے، بار بار حاضری عطا فرمائے، بار بار اللہ لے جائے، اور خاتمہ اچھی جگہ پہ مانگو، موت اچھی جگہ پہ مانگو۔ ناگہانی سے، اچانک موت آ جانے سے، بھاری چیز کے گر کر موت آ جانے سے، حرکت قلب بند ہو جانے سے، ایسی موت جس میں اللہ اور اس کو اللہ یاد رہے۔ نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی دنیا کے لالچ اور مال و متاع کے حصول کے لیے۔ ہم اب کچھ معذور سے اس وقت ہو گئے، عمر 50 سے اوپر ہو گئی، اور کچھ 3-4 سال پہلے کرونا بھی ہوا تھا۔ آج بھی میں تو 6:30 بجے ڈاکٹر کے پاس تھا، اور پوری گھر والوں کی کوشش تھی کہ نہ جاؤ، لیکن مولانا اقبال صاحب پیر محل تشریف لائے، جب وہاں انہوں نے پڑھا میرے پاس، پھر مجھے شرم آئی، اور ڈاکٹر نے ہیوی ڈوز مجھے دی۔ اس نے کہا حدود کی ہوگی، میں 2 گھنٹے مجھے نہیں پتا کہ یہ کس وقت آئے۔ پھر آ کے پھر میری حالت ایسی رہی، اور سانس کا کافی اچھا پرابلم میرے ساتھ چل رہا ہے، سردی جو بڑھتی ہے، پھر دوسرے ملک ہر بندہ چومتا ہے، مسافہ کرتا ہے، میں منع اس چیز کو نہیں کرتا۔ ڈاکٹر تو بہت کہتے ہیں ماسک لگائیں فلاں، لیکن اللہ کی طرف سے اللہ سے اچھی جگہ موت مانگنا، موت مانگنا، خودکشی کرنا، میں مر جاؤں میں اللہ کی زندگی کوئی دی نہ قدری ہے نہ قدری ہے۔ اچھی جگہ موت، اچھی جگہ مانگنا تو منع نہیں، شہادت کی موت مانگنا تو منع نہیں، سجدوں کی موت مانگنا تو منع نہیں، مدینہ شریف کی موت مانگنا تو منع نہیں، اس کے گھر میں موت مانگنا تو منع نہیں۔
یقین کریں مسجد کے اندر کرسیاں لگی اور بڑھتی جا رہی پتہ نہیں کیا. اور آپ حضرات احتیاط فرمائیے, اگر ایک بندہ 12 گھنٹے کمیشن ایجنٹ بن کر غلہ منڈی کے اندر بیٹھ سکتا ہے اور بروکری کر سکتا ہے اور دکان پہ بیٹھ سکتا ہے, اور ایک بندہ زمین پہ لیٹ سکتا ہے, تو بھائی اس کے لیے کرسی نہیں ہے, وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے اور کم از کم ایک سجدہ تو زمین کے اوپر کرے. اب آپ کو دیکھا, بزرگوں کو دیکھ کر نوجوان بھی بیٹھنے لگ گئے, اور غیر نماز کی حالت میں تو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے. یہ اللہ کا گھر ہے, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بس یہاں تو نام ہی اللہ کا لیا جائے گا, ذکر ہی اللہ کا کیا جائے گا. تو یقین کریں کچھ دنوں سے یہ میرا موضوع بنا ہوا ہے اور مجھے افسوس اب آنے لگا. میں صرف جمعے کے 2 فرض پڑھاتا ہوں, باقی میرے سے نماز نہیں پڑھی جاتی, گھٹنے کا مسئلہ ہے, گیپ ہے. اتنا اب دل میں ارمان آتے, اللہ اولاد, بیوی, گھر بار, پیسہ, دین, قرآن, کھانا پینا, چلنا, جلسے, محبت, یاری, دوستی, ساری نعمتیں آپ نے عطا فرما رکھی ہیں. اے اللہ آپ نے سجدے کی نعمت مجھ سے کیوں چھین؟ اے اللہ دنیا آتی ہے 500 بندہ سجدہ کرتا ہے, میں کرسی پہ بیٹھا رہتا ہوں. اے اللہ ابھی مجھے دولت میری واپس کر دے. آپ کے دل میں کیوں ارمان نہیں آتا؟ آپ کیوں اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے کیوں سرا رکوع میں جاتے وہاں سے کیوں نہیں نکلتی؟ بہت بڑی اللہ کی نعمت اور دولت ہے. جتنے کرسیوں پر نماز پڑھنے والے یہ تھوڑا سا رویا کرے, رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کریں, اے اللہ بس میرے سے سجدے کی دولت نہ, یہ نعمت نہ میرے سے. اور کوشش کریں بھائی ٹوٹے پھٹے آئے اوئے کرتے ہوئے سجدے میں ضرور جائیں, بے شک ایک ہی سجدہ کریں, اور ایک اللہ سے دعا کرنی ہے, یا اللہ کہ مجھے آخری وقت کی جب اذان سنائے موت بستر پہ نہ دینا, اللہ آخری وقت کی نماز کا سجدہ بھی مجھے مسجد میں ہی توفیق عطا فرما. آخری وقت اے اللہ ساری زندگی آپ نے چلایا پھرایا, دنیا کے میں نے فیصلے ہاتھ اٹھا کے اور پنچایتوں میں حقے کی نلیاں منہ کے لگا کے اور لوگوں کو چپ کرا. اے اللہ میرا جب فیصلہ ہو, اللہ میرا فیصلہ ایسا نہ کرنا کہ دنیا مجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جائے. اللہ میرا فیصلہ سجدے میں کر دینا, اتحیات کی شکل میں کر دینا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے تیرے گھر کا طواف کرتے کرتے, روضہ رسول کا نظارہ کرتے کرتے میری زندگی کا فیصلہ کر دینا. المرء مع من احب, جس کے ساتھ محبت کا اظہار کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا جاؤ گے. اپنی گیدرنگ, اپنا ماحول, اپنی سوسائٹیاں, بیٹھنے کے ٹھیے اور جگہوں کو تبدیل کیجئے. ہمارے بزرگوں میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے, اگر آپ کی کوئی دعوت کر دیا کرتا, آپ گھر میں داخل ہونے سے پہلے کہتے میاں کوئی پالتو جانور یا کوئی تصویر تو تیرے گھر میں نہیں, اگر تیرے گھر میں تصویر تو میں تیری دعوت کو ٹھکراتا ہوں, قبول نہیں کرتا. میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا پالتو شوق یا جانور گھر کے اندر ہو یا کوئی تصویر ہو, اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آیا کرتا. اگر تیرے گھر روٹی کھاتے کھاتے موت آ گئی, بتا میں کہاں جاؤں. دوسرا, ہمارے گھروں کا ماحول آپ کے سامنے, ہر کمرے میں ٹی وی, ہر کمرے کے اندر ٹی وی. اگر ٹی وی نہیں ہے تو موبائل کی آپ کی جو ہے وہ اندر کے جو حصے اور موبائل کی آپ کی کیا کیا مواد نہیں بھرا پڑا. اچھا بھی ہے, کمرے کی حالت ایسی بنائیے کہ جب ملک الموت تشریف لے کے آئیں تو انہیں آ کر اس چیز کا احساس ہو جاوے کہ اس بندے کا بے حیائی سے تعلق نہیں ہے, اللہ سے تعلق ہے. ریموٹ سرہانے, موبائل سرہانے, سامنے ٹی وی پڑا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, 56 انچ کی سکرین لگی ہوئی ہے. اگر اس حالت میں ملک الموت آ گئے تو بتاؤ گھر کے نظارے کو دیکھ کے کہاں لے کے جائے گا؟ ریسٹ ایریے 2 ہی ہیں, ایک علیین ہے ایک سجین ہے. علیین 7ویں آسمان سے اوپر اور سجین نیچے زمین کی تہہ. جب موت آتی ہے تو آسمان کے جتنے دربان ہیں پوچھا جاتا ہے لے آئے بھائی, اب پتہ ہے موت سے پہلے اعضاء سونگے جاتے ہیں. اعضاء جسم کے حصوں کو سونگا جاتا ہے, ماتھے کو, پیشانی کو, ہونٹوں کو, ہتھیلیوں کو, پیروں کو, کہ کہیں سے نیک اعمال کی خوشبو آ رہی ہے.
اگر نیک اعمال کی خوشبو آوے تو کہتے تیرا آنا مبارک ہو، جنت کے ریسٹ ایریے علیین میں آرام کر۔ اور اگر کہتے ہیں خوشبو نہیں آتی تو کہتے ہیں ہاں بھائی کچھ نہیں ہے، کھوکھلا برتن ہے، تو کہتے ہیں نیچے چھوڑ کے آؤ، اوپر نہ لے کے آ۔ اب ہمارے ہاں مزاج یہ ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ چادر سب کی کان کھڑے، یا اللہ یہ کیا مذاق، کہ شرم نہیں آتی مذاق کرتے ہوئے؟ چادر تو وہ لے کے آئے ہو جس میں پورا قرآن پاک لکھا ہوا، اور چادر میں وہ بدنصیب لے کے آئے ہو جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ کچرا گھر کے اندر نہیں رکھا جاتا، کچرا باہر پھینکا جاتا ہے، نکالے اس کو باہر۔ ہم نے اس کچرے کا کیا کرنا؟ جب کمانے کے، کھلانے کے، پلانے کے، محبتیں کرنے کے قابل نہ رہا اس وقت تو اب ہمارے پاس جب اس قابل تھا، اس نے مسجد کے پڑوس میں اس کا گھر تھا، اس بے شرم کو شرم نہیں آئی 5 وقت کی اذان سنتا؟ گردن توڑ بخار چل رہا ہے، طرح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، پولیو والے گھر کے دروازے پر آتے ہیں ہر 2 مہینے کے بعد، گو کے پولیو نہ بھی وہ ڈوز دے کے جاتے ہیں، ڈینگی اور ملیریا کی ڈوز مل رہی، ہسپتالوں کے اندر آپ کو قطرے پلائے جا رہے، حفاظتی تدابیریں ہو رہی، گو کہ وہ چیز آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ فرمائے میرا بندہ 5 وقت کی اذان سن کے میرے گھر میں آ جایا کر، جو دکان پر بیٹھ کر، جو زندگی کے میلوں میں اور جمیلوں میں اور دوستوں میں بیٹھ کر بے حیائی اور بے غیرتی اور بے دینی اور گناہوں کی نحوست کا غلاف تیرے چہرے پر، تیرے دل پر اثر کرتا ہے، اذان سن کے مسجد میں آ، سجدوں کی ڈوز لگوا جایا کر۔ جب سجدوں کی ڈوز لگے گی تو فجر سے لے کر ظہر تک جتنی بے حیائی کا تیرے وجود اور اثر اور دل پہ اثر ہوگا، وہ سجدے کی ڈوز سے وہ سارا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر ظہر سے عصر کے درمیان، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء کے درمیان ایسا رہ کر جیسا ماں کے پیٹ سے آج ہی آیا ہو۔ تجھے گندا سندا، تیرے کپڑوں پہ داغ، تیرے چہرے پہ داغ، تیرے ہاتھ پیروں کو گندا دیکھ کر ماں سے برداشت نہیں ہوتا، اور تیرے ساتھ گناہوں کو دیکھ کر میں اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب میں نے باپ کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں جوڑا، بیوی سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہوگا؟ بیٹی سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہوگا؟ اولاد سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہوگا؟ میں نے تعلق کو ماں کی نسبت کے ساتھ جوڑا کہ جتنا تجھے ماں پیار کرتی ہے 70 درجے زیادہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اگر ماں تجھے پیمپر تیرا لوز ہو، تیرا پیمپر بھرا ہو اور تیرے کپڑے خراب ہوں، تیری اماں کی نگاہیں میں تو بھاتا نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ بندے جب گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ جب تیرے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جیسے ماں صاف ستھرا کرے اور ماں کو پیار آتا ہے، بندے جب صاف ستھرا تو ہو تو میری رحمت کو تیرے پہ پیار آتا ہے۔ یہ تھا مقصد نماز کا۔ باقی اللہ کو سجدوں کی کیا ضرورت ہے مجھے بتا؟ سجدے کرنے سے کیا وہ رب زیادہ ہو جائے گا؟ اگر سجدہ نہیں کریں گے تو کیا وہ رب نہیں رہے گا؟ تیرا فائدہ میں چاہتا ہوں جیسا تجھے کفن ملے ویسی تیری روح اور تیرا ایمان بھی چٹا سفید ہو، ایمان اور روح کالی نہ لے کے آنا۔ اگر کفن مدینے کے پھیرے مار کر اور بیت اللہ کے طواف کر کر زمزم میں دھلوا کے بھی لایا، اگر ایمان کی دولت ساتھ نہیں تو یہ کفن کام نہیں آئے گا۔ اگر پیوند والی چادر پہن آیا اور ایمان اعمال اچھے ہوئے تو مجھے اللہ میری عزت کی قسم یہ تیرے پیوند والے کفن میں بھی تجھے جنت کے دروازے کی چوکھٹ سے داخل کر دوں گا میرے بھائی۔ آپ کا بچہ آپ کے گھر میں ہے، گھر کی جتنی چیزیں ہیں آپ کے بچے کو بتانی نہیں پڑیں گی، وہ انگلش میں، اردو میں، پنجابی میں، اپنی زبان میں، قومیت میں، لسانیت میں آپ کو کہا کرے گا یہ کپڑا ہے، یہ چھت ہے، یہ پردے ہیں، یہ شیشہ ہے، یہ ہانڈی ہے، یہ چمچہ ہے۔ اتنی آگاہی کس نے کی؟ آپ نے کرائی۔ بندے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اس خزانے کو تو نے پانا تھا، صلاحیتوں کے بندہ کہنا میں کملا کو کملا، یہ دوسروں کا حصہ کھا گیا کملا، بیٹی کا حق کھا گیا کملا، بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا کملا، بھائی کا حق کھا گیا کملا، 20 سال سے کیس لڑا، پرائے کی زمین اپنے نام کرا لی کملا۔ اسے ہر چیز میں عقل ہے، خدا کو پہچاننے میں کملا، قرآن پڑھنے میں کملا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے میں کملا۔
بندہ کہتا ہے میاں کمائی میری حلال کی کہ حرام کی؟ پیمانہ آپ کے پاس ہے، ترازو آپ کے پاس ہے، الیکٹرک ہو یا سادہ، ہر کچے پکے مکان میں ہر امیر غریب کے پاس ترازو ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میری کمائی حلال کی کہ حرام کی؟ اس کو میاں روٹی کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، اذان سن کے نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے، اللہ کا گھر دیکھ کر تڑپتا ہے کہ میں اندر چلا جاؤں، قرآن پاک دیکھ کر دل کرتا ہے میں اسے کھول کے بیٹھوں، آنکھ کے اندر حیا کا، سچ بولنے کا، پورا تولنے کا، خدا کی مخلوق کو دھوکہ نہ دینے کا، اور اسی طریقے سے کسی غیر پر نظر اٹھا کے خدا سے ڈرنے کو دل کرتا ہے، تو سمجھ روٹی کا ٹکڑا جو اندر گیا وہ حلال کے پیسوں کا گیا ہے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد روزہ رکھنے کو بھی دل نہ کرے، تراویح پڑھنے کو، جمعے کی نماز تو کیا عید کی نماز کو بھی دل نہ جاوے، تو سمجھ لے جو سوئیاں کھائی ہیں اس کے اندر مشکوک مال تیرے اندر چلا گیا ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھی، سلام پھیرا، رونے لگ گئے، افسوس اور تعجب۔ حضرت کیا ہوا؟ فرما میاں لگتا ہے نماز کا خشوع خضوع نہیں آیا، سجدے کی لذتیں نہیں آئی، رکوع میں سبحان رب العظیم اور سبحان اللہ سبحان رب العالی کہنے کا مزہ نہیں آیا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا دسترخوان پہ نظر ڈالی، کھانا مشتبہ مال تو نہیں تھا، یہاں دعوت کھوا چھوٹا پکامی چھوٹا پکامی۔ قاری صاحب میرے پاس تشریف لائے، منتیں کرتے رہے کیا پکاویں کیا کھلاویں، میں نے کہا حضرت گھر کھاؤ بس، ہمارے ساتھ تو آپ بہت ظلم کرتے، معذرت آپ معاف کیجئے، اور علماء آپ حضرات بھی خیال کیجئے، آپ کے چٹے کپڑے، پگڑیاں، تقوی، پرہیزگاریاں، تسبیحاں، سارا دن قال اللہ تعالی قال، ایک لقمہ بے نمازی کے ہاتھ کا مشتبہ مال کا اندر گیا، اندر کے نور کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ میں تو ہر جلسے والے سے عرض کرتا ہوں بھائی ہم نہ کوئی پیر نہ فقیر نہ کتب نہ بدا، سادے سے بندے ہیں، فقیر سے ہمیں اپنے گھر میں کھلایا کرو، بے شک سادی روٹی کتنی کھائی، روٹی کا چوتھا حصہ کھایا بھائی، ایک بوٹی تک نہیں چکھی، دال ماش کی بنی تھی وہ تھوڑی سی کھا لی، مسور کی کون سی تھی اتنی سی، وہ بھی کامیاں کھائی نہیں جائے گی، اگر شوگر کا مریض ہوں 3 گھنٹے کا صبر، اتنے سے چاول ڈبے میں دے دینا، اتنے سے۔ ہمارے پہ آپ ترس کھایا کرو، ہر وقت موت کی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں جا کے گاڑی بجے، یقین کریں کل ڈرائیور کو میں نے ڈانٹا جب 3:45 کے قریب ہوئے، میں نے کہا روک گاڑی، پیچھے آئے یہاں پہ، اس نے گاڑی خراٹے مار کے، میں نے کہا اچھا سونے دے، 15 منٹ سویا تب جا کے ہم گھر پہنچے، دن رات دن، اب پتہ نہیں کس وقت جائیں گے۔ ہمارے پر آپ ظلم نہ کیا۔ اگر آپ کے لیے بھی اس وقت کھانے کا انتظام یا خیرات کا انتظام ہے، ولی اقبال آئندہ خیال کرنا، مجھے نہیں پتا تمہارا پکوانے والا پکوان سینٹر والا نائی، مجھے نہیں پتا بے شک مسجد کا امام کیوں نہ ہو، لیکن بھائی میں دل سے بات کر رہا ہوں، اگر جلسے کا خیرات کا کھانا پکواؤ تو کم از کم اس نائی سے کہو کہ یار آج تو پوری نمازیں تو میرے مسجد کے اندر پڑھ کے مجھے دکھا، کیونکہ اس وقت آپ اقبال کے مہمان نہیں ہو، اللہ کے مہمان ہو، آپ دین اقبال کا سننے نہیں آئے، اب اللہ کا دین سننے آئے ہیں، تعریفیں میری سننے نہیں آئے، تعریفیں سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کی سننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ بہت قدردان لوگ ہو، بہت ذی وقار لوگ ہو، محترم بشان لوگ ہو، بہت اللہ والے لوگ ہو، اور بھائی پورا علاقہ ہر گھر میں 10-12 افراد ہیں، 2 آئے ہیں 8 پڑے ہوئے ہیں، کیوں نہیں آئے؟ یار فون کر رہا کتھے رہ گیا، اور جلسہ چھٹ مول میں نہیں اتھیا کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، ساری کائنات میں اللہ نے آپ کو چنا، علاقے میں چنا، آپ کو بلایا اپنا شان اپنے نبی کا فرمان سنانے کے لیے، اپنا فرمان اپنے نبی کا شان سنا، آپ کو قیمتی لوگ ہو، میں تو ڈر رہا کہ آپ پر یوں انگلی اٹھاؤں پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ اور ظالم عبدالحنان تجھے پتا نہیں تھا یہ سامعین تیرے تھے بندے میرے تھے، انگلی کیوں اٹھائی؟ الخلق عیال اللہ۔ میں ملک شام گیا 2022 میں، پھر بغداد بھی جانا ہوا، عراق جانا ہوا، اور کوفہ جانا ہوا، اور کربلا جانا ہوا۔ حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ کی قبر پہ جا کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر وہاں اللہ والے کی زندگی کا ایک واقعہ یاد آیا، اس سے تھوڑا سا اوپر حضرت جنید بغدادی اور سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور تھوڑے سے اونچے ان کے پیر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ رحم فرما رہے ہیں
یہ بہلول کون تھے؟ صبح گھر سے نکلے، ایک مٹھائی والی دکان پر کے پاس سے گزرے، انہیں کہا ذرا مٹھائی کھاؤ گے؟ کہ الحمدللہ، 2 دانے مٹھائی کے منہ میں ڈالے چل دیے۔ آگے گئے تو رستے میں گارا تھا، کیچڑ تھا، گلی جو تھی گندی تھی۔ ایک لڑکا لڑکی گلی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بہلول کا پاؤں پھسلا اور کیچڑ کے چھینٹے اڑے، اس لڑکی کے کپڑوں پہ گرے۔ عاشق سے رہا نہ گیا، کپڑے گندے دیکھے، آگے بڑھا، بہلول کے منہ پہ تھپڑ مار۔ اندھا ہے، نظر نہیں آتا، آسمان کی طرف۔ الحمدللہ، اللہ جس حال میں رکھے میرا خوش۔ میں مٹھائی کھلائی، تیرا شکر، یا تکلیف آئی، تیرا شکر۔ لئن شکرتم لازیدن، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اگر آج سبزی کے ساتھ روٹی مل رہی تو کل گوشت کے ساتھ بھی تو دی تھی۔ آج بیماری ہے، کل پہلوانی بھی تو دی تھی۔ آج بڑھاپا ہے، کل حسن و جمال بھی تو دیا تھا، جوانی بھی تو دی تھی۔ آج چہرے پہ کیل چھائیاں ہیں، کل دور سے کہتے تیرے ورگا خوبصورت کوئی نہیں، اور حال میں اللہ تیرا شکر۔ 5 چیزوں پر محنت ترقی کر رہی، کپڑے کے بنانے پر، مکان کے بنانے پر، دسترخوان کے سجانے پر، شادی کے کرنے پر اور سواری بنانے پر۔ اس کے علاوہ بتاؤ ٹارگٹ کیا ہے، محنت کا میدان کیا ہے؟ ماں بھی بچے کو دودھ پلائی، میرا پتر وڈا ہو کے ماں نو چوڑیاں دعاوے گا، وڈا ہو کے مینو انی وڈی گڈی دے وچ بٹھاوے گا۔ بدبخت یہ نہیں کہہ رہی کہ بڑا ہو کے میرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے کے جائے گا۔ باپ بھی دیکھ کے کرے، میں تنو کہندہ سی نا سارے پترہ جو اے دے حدی لکیرہ میں لگ دی پیسہ اے دے کو لو آوے گا۔ اللہ اکبر۔ او بھائیو، مکان کے وارث بنائے، دکان کے وارث بنائے، کاروبار کے وارث بنائے۔ عمر میری بھی گزر گئی ہے اور آپ کی بھی گزر رہی ہے، بتاؤ آپ نے میں نے اپنے قبروں کے وارث کتنے بنائے؟ آپ کسی کو مکان کا وارث نہ بنا کے جاؤ، دکان کا وارث نہ بجا کے جاؤ، عدالت زندہ باد ہے۔ مرنے کے بعد ماں کے آنسوں پہ رحم نہیں آئے گا، بہنوں کی کوکوں پکاروں پہ رونے پہ آنسو نہیں آئے گا۔ یہ بھائی کہے گا کاغذ کچھے نے، کاغذ کچھے نے، امی شناختی کارڈ دیندی کیوں نہیں، شناختی کارڈ دیندی کیوں نہیں؟ تم انہیں وراثت میں حصہ دے کے جاؤ نہ جاؤ، یہ مہینے بعد تختیاں اتار دیں گے اور تمہاری ملکیت کے اوپر اپنا نام لکھا کے خود بخود وارث بن جائیں گے۔ لیکن بدنصیبی یہ 2025 ہے میرے عزیزوں، بدنصیبی یہ آج 12 فروری ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، میرے تو ماں باپ بھی کوئی نہیں، دنیا سے چلے گئے۔ کون اتنے مجمع کے اندر بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ کوئی نہیں؟ اس 2025 کے اندر بتاؤ کتنے دن ہو گئے ماں باپ کی قبروں پہ جانے کا موقع نہ ملا، ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنے کا دعا کرنے کا موقع نہ ملا۔ ایمان ہمارے پاس ہے، نماز ہمارے پاس ہے، اذانوں کی آوازیں ہمارے پاس ہے، مسجد مدرسے ہمارے پاس ہے، خانقاہ تبلیغ کا نظام ہمارے پاس ہے، ہر گھر کے اندر حافظ قرآن ہے، مولوی صاحب ہے، بچیوں کے مدرسے ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے، 2025 میں کتنے دن ہو گئے ماں باپ کی قبروں پہ جانے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اپنی پہچان نہ کرائی، اپنے بچوں کو اپنا مرتبہ نہ بتلایا، اپنے آپ کی سمجھ نہ کرائی، تو 15 سال 20 سال گزرنے کی دیر ہے، ابھی قبروں پہ جانے کا موقع نہیں ملتا۔ ہمارے بچوں کو 20 سال کے بعد قبرستان کا راستہ بھی بھول جائے گا، انہیں نہیں پتہ لگنا ابا کہاں پڑا ہوا ہے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، جب تک زندہ رہے کدے لئے کرداں تو اڈے لئے کرداں، بچوں کے لیے کر رہا ہے، بچوں کے لیے کر رہا ہے، اور جب مر گئے تو بچے ہمارے لیے کرتے پھر رہے ہیں۔ ادھر میرا عزیزو قبر کے اندر من ربو کا سوال ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے بچے مدرسوں میں کلام بخشو جی ثواب اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ جا کر کسی کو کلام بخشتے ہو تو کیا خیال ہے آپ کو سورہ بقرہ پڑھ کے بخشے گا؟ کلام پڑھو جی، بخشش کرو جی، کلام بخشو جی، چلو وہ ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھڑے چلو اللہ دا حکم مانے جی، چل کام مکہ۔ قرآن خانیوں میں جا کے دیکھ لو، چڑھ کے آویں گے، گلے آ کے ملیں گے اور چہرہ کر کے حاجی صاحب، راز صاحب، چوری صاحب، اللہ دا حکم جی کہتا جی منیا۔ کوئی بھی میرے عزیزو اللہ کی رضا کے لیے نہیں آتا، چلیے ہر بڑی دیر ہوگی، اور ٹھہجے ملتے لین دے، انہوں وہ کھاتے دئیے سی ایسی، تو پھر ثواب جزا سزا کہاں گئی؟
ہزاروں کے مجمع میں بیٹھ کے کونے کے اندر میرے عزیزوں سورہ اخلاص پڑھ دیتا اور مرنے والے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر کے چلا جاتا. دنیا کے اندر پہچان نہ ہوتی, قیامت کے دن پڑھنے والے کی پہچان کر کے کہتا الہ العالمین سورہ اخلاص اس نے پڑھ کے دکھائی تھی, ترس اللہ تجھے میرے پہ آیا تھا. الہ العالمین اگر اس کے پڑھنے کی وجہ سے میرے پہ تو نے ترس کھایا, اے اللہ میدان معاشر میں آج اس کی مغفرت کا بھی فیصلہ فرما دے. یہ کام تھا کرنے کا. اتنا بڑا پرچہ آوے گا, 10 قرآن دا ثواب پتر, 10 قرآن دا ثواب چاچے مجید کی طرف سے اللہ دیتا ہے دنامے کا ثواب لے کے آیا. ماما بشیر اتنا لے کے آیا. میں نے کہا مرنے والا لاوارثہ ہو کے مرا, اکیلا ہو کے مرا, کنانا 4 دھیاں 5 پتر چھوڑ کے مرا. میں نے کہا انور کا نام, اصغر کا نام, اکبر کا نام, سلیم کا نام, اسلم کا نام نظر آیا. کتنا بد نصیب باپ ہے کہ کسی بیٹے بیٹی کا نام نظر ہی نہیں آیا ہے. ایک بھی تو نہیں پڑھتا. سارے روئیں گے اور آگے آگے کہیں گے دستار کر دو جی, دستار کر دو, دستار کر دو. تمہیں پتہ ہے تو اپنے ہاتھوں سے کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو؟ کس کی دستار کر رہے ہو؟ آج کے بعد ماں کے ارمانوں کا, ماں کی غمیوں کا, ماں کی دوا دارو کا, ماں کی خوشیوں کا, ماں کی آرام کا یہ وارث ہے. بہنوں کی ڈولیوں کا, بہنوں کے جہیز کا, بہنوں کی مسکراہٹ کا, ان کی خوراک کا, ان کی بیماری صحت کا یہ وارث ہے. داماد اس کی مرضی سے گھر آئیں گے, بہنیں اس کی مرضی سے گھر آئیں گی, بیٹیاں اس کی مرضی سے رخصت ہوں گی. ماں بھی بوڑھی کہے گی بڑے پتر نو پتا میں تو نو پتا کلی رہ گئی ہیں نہ, میں ہن کچھ نہیں کر سکتی, ساری کمائی وہ دیہات ہے نا 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 نا, انہوں آن دے پھر فیصلہ کریں گے. میں نے کہا پگڑی میرے ہاتھ سے تو سوچ سمجھ کے بندوایا کرو, پہلے مجھے بیوہ سے پوچھنے دو جس کے سر پہ پگڑی پوری برادری نے کہا باندھی حقدار بھی ہے کہ نہیں ہے. اللہ اکبر. بیوہ کے پاس چلے گئے, خالہ جی کا کیا بات ہے؟ میں نے کہا پتہ ہے بار پورا وسیب کھڑا ہے, بار نمبردار صاحب, چودھری صاحب, ایم پی ایس صاحب بیٹھے ہیں, شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں, چٹے رنگ کا رومال ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے اور کہنے دستار کرو, دستار کرو. اس کی مما کہنے لگی وہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا تیرے پتر کے سر پہ پگڑی باندھ رہے ہیں, آج کے بعد ڈیرے کا, مکان کا, کھیتوں کا, مربے کا, مال مویشی کا, حتیٰ کہ تیری زندگی کے ارمانوں کا, تیری بیٹی کو خوشیوں کا یہ وارث ہے. ماں نے یوں گھور کے دیکھا کہ مولی زوب ہون بھی پگڑی دے سر تے. میں نے کہا ہاں کہ پگڑی کس لیے باندھی جا رہی ہے؟ کہ باپ کی جگہ آج کے بعد یہ ہوگا, آج کے بعد نمبرداری اس کی چلے گی, خاندان کا بڑا یہ ہوگا. اماں نے نام سنا, دھڑام کر کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا, انہوں نے کہا میں تو بغیر کھنٹے کا جانور ہوں, میری کون مانے گا, لیکن پگڑی باندھنے سے پہلے اتنا ضرور سن لے, میں گواہ ہوں جس کے سر پہ پگڑی باندھی جا رہی ہے میرے سر کا سہاگ اسی کی وجہ سے مرا ہے. کس نے مارا؟ کنجر نے. یہ ایسے ایسے سخت جملے گھر میں آکے بولا کرتا تھا کہ بستر پہ گر گیا. پہلا فالج کا اٹیک, اسے پتا ہے کس کا بوا, جب اس نے کہا تھا پتر میرا الویک تینوں اللہ اکبر حیا کوئی نہیں آندہ, میرے پتر میرا الویک میں بڑھا ہو گیا ہوں, ذمہ داریاں تو سنبھال. مولوی صاحب اس نے یوں کر کے باپ کو گھور کے دیکھا, اللہ اکبر, اس کی آنکھ کی گھوری سے ایسا بستر پہ گرا کہ قبر کے اندر ہی چلا گیا. اس نے مارا تھا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كما رب یعنی صغیرا. خبردار خبردار, ماں باپ سے بات کرتے ہوئے 4 باتوں کا خیال کریو. میں نہیں دیکھوں گا تو امام کعبہ, میں نہیں دیکھوں گا تو حافظ الحدیث ہے, میں نہیں دیکھوں گا تو پیران پیر ہے, میں نہیں دیکھوں گا تو بایزید بستامی, میں نہیں دیکھوں گا تو عبدالحنان صدیقی ہے, میں نہیں دیکھوں گا تو مسجد بڑی مسجد کا امام ہے, میں نہیں دیکھوں گا تو عبدالحنان مولوی اقبال ہے. 4 باتوں کا خیال کریو. وزیر اعظم اپنی جگہ, پرائم منسٹر اپنی جگہ, پریزیڈنٹ اپنی جگہ,
آرمی چیف اپنی جگہ عہدے تجھے تیرے مبارک ہو، تیرے ماں باپ نمازی یا بے نمازی، دیندار یا بے دین ہے، یہ علیحدہ میٹر ہے، یہ میرا ان کا معاملہ ہے، لیکن تیرے نزدیک تیرے ماں باپ ہیں۔ چار باتوں کا خیال کریو، اور نوجوانوں ذرا میری طرف متوجہ، چار باتوں کا خیال کرنا ماں باپ سے بات کرتے ہوئے۔ خبردار ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے نہ ہونا، ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہ دینا، ماں باپ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھنا، ماں باپ کو غصے سے جواب نہ دینا، کندھے مٹکا مٹکا کر سینہ تان کر اے تلخ لہجے میں جواب دے کر ماں باپ کو گھور کر، اگر مجھے ایک بھی شکایت مل گئی مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ذلت کے تجھے اس گڑھے میں پھینکوں گا، قیامت کی صبح تک اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ انہیں نہ کچھ کہہ دینا۔ تیرے نزدیک تیرے باپ کی عزت ایک ٹکے کی نہیں، لیکن جب یہ تیرا باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اے میرا بندہ پتہ ہے میں فرشتوں کو کہتا ہوں اس کے ہاتھوں کو نیچا کر دو اور اس کو مجھے روکے نہ دکھانا، جب روکے دکھاتا ہے میری رحمت تڑپنے لگ جاتی ہے، اس کو روکے نہ دکھانا، اپنے ہاتھوں کو نیچا کر فرشتوں مانگنے سے پہلے جو مانگ رہے سے دے دو۔ جب بوڑھا باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر میں اللہ کی رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے، نیچے کرو اس کے ہاتھ۔ عبدالحلال کی دعا کے بارے میں، پیر صاحب کی دعا کے بارے میں یوں نہیں فرمایا میں قبول کروں گا، باپ کی بارے میں فرمایا میں اس کی دعا رد ہی نہیں کروں گا۔ اپنے باپ سے دعا کرو۔ یہ کہتا ہے شان سناؤ ماما ٹھنڈیاں چاواں، یہ کہتا مولی صاحب پیو دا شان سناؤ بار سرا دے تاج ہوندے، یہ کہتا ہے باپ کا شان سناؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ تو پرسوں مجھے گلی میں ملا تھا اور کہتا یار آجا آجا، میں نے کہا کی ہوا ہے؟ کہ 34ویں مسکال ہے، 3 مسکال نہ کرتیاں، تھلو ہی نہیں اتر رہا، ابو آئی نہیں کھول رہا، کمرے سے باہر نہیں نکل رہا، پسینہ پسین ہو گیا، سردی میں دھند کے اندر ٹھٹر رہا ہے۔ میں نے کہا کس کو؟ کہ یار کے لیے کھڑا آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ اوے بے شرما، یار کے لیے آدھا گھنٹہ دروازے پہ کھڑا، گھر سے نکلا ماں نے کہا پتر گلتے سن کے جائیں پیچھے بھوئے میں پیچھے نہ بلایا کر، تن میں کنی دفعہ دسیا پیچھے نہ بلایا کر، خبردار پتہ نہیں تن کی ہو جاندہ ہے، اتھے بہنہ پتہ نہیں کیوں ہے۔ فرمایا خبردار یہ کتے کی بھونک زبان منہ میں رکھ۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا یاروں کی چاہت بڑھ جائے گی، باپ نگاہوں میں ذلیل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، اللہ اکبر، بیوی کو عام سمجھا جائے گا، ماں کو سامنے رلایا جائے گا، موسیقی کے آلات گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، سامان عام ہو جائے گا، شراب شربت سمجھ کے پی جائے گی، زکاة ٹیکس سمجھ کے دی جائے گی، بھیڑوں کے چرانے والے بلڈنگیں بنانے پہ فخر کریں گے، وہ لوگوں 3 عذاب آسمان سے آئیں گے، زلزلے آئیں گے، سرخ آندھی آئیں گی، چہرے بدلے جائیں گے۔ ایک امت پہ زمانہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے اعمال بنی یہود و نصارہ کے عمل کے برابر ہو جائیں گے، ان کے مشابہ ہو جائیں گے۔ میری امت کے اعمال یہود و نصارہ کے مشابہ اتنے ہو جائیں گے جس طرح ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ بہنوں کی مثال نہیں دی، قد چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، بھائیوں کی مثال نہیں دی، رنگورا کالا چٹا ہو سکتا ہے، فصلوں کی مثال نہیں دی، جوتے کی پاگل ہو ان پڑھ ہو جاہل ہو پڑھا لکھا ہو جوتا تو برابر ہی پاؤں میں پہنے گا۔ فرمایا یہود و نصارہ کے ساتھ ایسے ملیں گے جیسے جوتے برابر ہوتے ہیں۔ پھر ٹھنڈاؤں کا بڑا ساڑھے نبیوں کے سردار نے پھر آپ نے فرمایا اگر یہود و نصارہ میں کوئی اپنی ماں سے مقابلہ کرے گا تو میری امت کے اندر بھی یہ کرتوت کیا جائے گا۔ مکان کے بنانے میں، دکان کے بنانے میں، کاروبار کے چلانے میں، شادی اور بیاہ میں، اللہ اکبر، تم کس کا طریقہ اختیار کرتے ہو؟ تمہیں آمنہ کلال وہاں کیوں یاد نہیں آتا؟ میلادوں میں ہی یاد آتا ہے، لیلۃ القدر کی راتوں میں یاد آتا ہے، جلسوں میں یاد آتا ہے، نجی زندگی کے اندر کیوں یاد نہیں آتا؟ اولاد کے لیے ماں باپ اتنا نہیں روئے
اور ماں باپ کے لیے اولاد اتنا نہیں روئی جتنا اپنی امت کے لیے سارے نبیوں کا سردار رو کے چلا گیا ہے۔ چاچا عباس پانی کا پیالہ، زمزم کا پیالہ لے کے کھڑا ہوا ہے۔ اس وقت میرے عزیزوں کوئی کنویں کے ارد گرد باڑ نہیں تھی، تو 25-30 سال کے بعد پہلے اس کنویں کو پیک کر دیا گیا۔ ہماری وجہ سے لوگوں نے کپڑے اتار کر وہاں جا کے عورتوں نے نہانا شروع کر دیا، اس لیے میرے عزیزوں زمزم کا کنواں بند کر دیا گیا۔ پہلے زمزم کا کنواں کھلا تھا۔ رحمت عالم تشریف لائے، چاچے عباس نے پیالہ بھرا حضور کے آگے کر دیا۔ آپ نے دیکھا بلال کہاں کھڑا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ابو ہریرہ کہاں کھڑا ہوا ہے، یہ تو منہ لگا کے پانی پینے ہیں۔ فرمایا چاچا مجھے تو پیالے میں دیا، پاکستان کی جب میری امت آئے گی پھر امت کے غریب کو کون پیالوں میں پلائے گا۔ آپ نے یوں پیالہ پرے جھٹک دیا اور آگے بڑھے، وہاں سے پانی پیے جا امت کے غریبوں نے پیا۔ فرمایا جاؤ 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 لشاریاں والوں سے کہہ دینا، سید والوں سے کہہ دینا، کپڑے مکان پر اترانا نہ، تمہارا نبی وہاں کھڑا ہو کے گیا جا قیامت کے دن میری امت کا غریب کھڑا ہو کے جائے گا۔ اما سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میری آنکھیں گواہ، میری زندگی کی سانسیں گواہ، جب سے دولن بلکہ میں حضور کے گھر میں آئی میں نے کبھی 3 دن مسلسل حضور کو کھانا کھاتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرمایا 3 دن تو دور کی بات ہے، اما فرماتی میں نے کبھی 2 ٹائم حضور کو ایک دن میں کھانا کھاتے نہ دیکھا۔ ایک وقت کھانا ہوتا، دوسری وقت کھجور کا دانہ ہوتا، بعض وقت ایسا آتا دسترخوان پہ نہ کھانا ہوتا نہ کھجور کا دانہ ہوتا۔ عشاء کی نماز کے بعد رونے لگ جاتے۔ فرمایا عائشہ میں کیا کروں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس کی وجہ سے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے ابو جان کے سرانے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے کھڑی ہیں۔ آپ نے بغل کی طرف جھانک کے دیکھا، بیٹی کیا چھپا کے لائی؟ اما صاحبہ نے یوں بغل میں سے 2 چادریں نکال دی۔ ابا جان ساری زندگی ٹاکیوں والے جوڑے پہنے، کانٹے کے بٹن لگائے، میں چاہتی ہوں نیا کفن پہن کے ابا میرا روزے میں جائے۔ اللہ فرمایا بیٹی میں تیرا دل نہیں توڑتا، لیکن مجھے اتنا بتا تیرے صحیح کا، تیرے سردار میرے سردار کا جنازہ کہاں سے اٹھا تھا؟ اماں کہنے لگی بس مجھے دنیا ہی بھول گئی۔ پھر میں نے کہا میرے گھر سے حضور کا کھٹڑا اٹھا تھا چرپائی کہ بیٹی بتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جنازہ اٹھا حضور نے نیا جوڑا پہنا، کیسا پہنا تھا؟ اماں کہتی میری ہچکیاں بند گئی۔ میں نے کہا اماں ابا جب میں نبی دنیا سے پردہ کر گیا تو 17 پیمد والا کرتا پہن کے گیا تھا۔ فرمایا بیٹی وہ 17 پیمد والا کرتا پہن کے جائے، تیرا ابا نہیں چادریں پہن کے جائے، میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے میری بیٹی مقصد تو باپ کو راضی کرنا، کہ جی جی کہے میری بیٹی میری آنکھیں کھلی میری حیاتی میں، جا جا کسی مدینے کی بیوہ کو کسی یتیم کو چادریں دے آ، یتیم کپڑے بنائے گا بیوہ چادر بنائے گی، ابو بکر کا قبر میں کام بن جائے گا۔ پھر حضور کی قبر مبارک کی طرف منہ کیا کہ اس روزے والے سے میں نے سنا اے ابو بکر قبر میں کپڑا نہیں چلا کرتا، قبر میں تو تقویٰ چلا کرتا۔ بہت دور ہے میرے محترم، کتنے بد نصیب آپ کو پتہ ہے قبرستان میں صبح دنیا کل رات کو جائے گی، جا کے دیکھ لینا کہ قبروں پہ کتبے لگے ہوئے ہیں 1970 میں پیدا ہوا 2025 میں فوت ہوا، کوئی بے فارم تھا قبرستان تھا کہ میونسپل کمیٹی تھی، کیوں لکھوایا؟ اے بندے قبر ماں کی آغوش میں جب آیا اس وقت سے قبر کی گود میں جانے میں نے تیرے ہاتھوں سے لکھوا دیا، 1970 میں پیدا کیا 2025 میں نے اپنے پاس بلایا۔ کتنا بد نصیب ہے 55 سال میرا کھا کے آیا لیکن میرا بن کے نہیں آیا، مجھے پا کے نہیں آیا۔ او میرے لاڈلو میرے پیارو، کن سے تعلق بنا رکھے ہو؟ اے میرا نام لکھوا رکھے ہیں، ٹیٹو بنا رکھا ہے، انگلیوں مندریوں پہ نام بنا رکھے ہیں، انہوں نے تیرے غسل کے وقت تجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ تیرا جو جگری یار ہے جس کے لیے باپ اور ماں کو یوں گھور کے دکھایا تھا، کہنا کہ باپ تیرا یار مر گیا اس کا جوڑا پہن، یہ نہیں پہنے گا۔ تعلق اس کے ساتھ بناؤ جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جموں پہ تھپڑ لگا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، الحمدللہ
بس 2 قدم آگے چلے، نہ گالی نہ جھڑکا نہ ڈانٹا نہ کوسنے نہ بدعا، پیچھے سے چلانے کی آواز آئی، آپ نے مڑ کے دیکھا جس نے تھپڑ مارا تھا وہ کروٹیں زمین کے اوپر بدل رہا ہے۔ وہ عورت آگے بڑھی، کہنے لگی بابا خدا دے واسطے جب بدعا دی واپس لے لے۔ فرمایا میں تو الحمدللہ ہی کہا تھا، میں تو شکر اس کا ادا کیا تھا کہ بدعا نہیں دی، کوئی کوڑا جملہ تو نہیں کہا کہ اس کی سانسیں نہیں آ رہی، ہاتھ آج بستر پہ زمین پہ لیٹا، کیا ہوا؟ کہنے لگے منہ کیا، کچھ گنگنائے، کہنے لگے اچھا سمجھ میں آ گیا۔ منہ موڑ کے کہنے لگے ایک تیرا یار ہے ایک میرا یار ہے، تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ او بھائیا جو مرضی کریو، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، نہ کھڑی نہ بڑی نہ لیٹی نہ لوہا نہ پتل نہ درخت نہ قبر، وحدہ لا شریک، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کے کام بڑے اونچے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 10 مرتبہ روزانہ قل اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی طرف سے روزانہ جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل تیار کر دیتا۔ اتنا باپ کی بات پر، اتنا ماں پر، اتنا یار پر اتنا یقین نہیں جتنا آمنہ کے لال کی بات پہ یقین ہے۔ اللہ بھی حق، قرآن بھی حق، حضور بھی حق ہے۔ کتنا یقین ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی خادمہ جو سالن کا کٹورا کھانا لائی تھی، آپ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے، اچانک ہاتھ پیر پھول گئے، دھڑام ہوش آیا، کیا ہوا؟ کہ لوہے کا بنا، گوشت کا بنا، مٹی کا بنا، پتھر کا بنا، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کیوں؟ کہ 20 سال ہو گئے تجھے کھانے میں زہر دیتے ہوئے، تیرے پہ زہر اثر کیوں نہیں کرتا؟ بڑے سے بڑا زہر اثر کیوں نہیں کرتا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ مسکرائے کہ زہر کیسے اثر کرے گا؟ ایک دن سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا تھا ابو ذر میں تجھے ایسی دعا یاد نہ کرا دوں جس دعا کو پڑھ کے جو کچھ کھائے گا زہر بھی بے اثر ہو جائے گا۔ وہ کھانا آگے آتا ہے، مجھے پتہ ہے زہر ہے لیکن میں دعا پڑھتا ہوں زہر بے اثر ہو جاتا ہے۔ خادمہ کہنے لگی وہ دعا مجھے بھی تو بتلا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میرے محترم دوستو یہ دعا میں نے تو نہیں سکھلانی تھی، یہ تو آپ نے اپنے بچوں کو سکھلانی تھی۔ یہ کھڑے ہو کر کھانا، چبڑ کر کے نوچ کے کھانا، لوگوں یہ جانوروں کا طریقہ ہے، نبیوں کا انسانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو ہر چیز توڑ کے کھائی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تربوز آ گیا، آپ نے فرمایا ایھا المعلمون محدثون فقہاء علماء کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اسے کیسے کھایا تھا؟ توڑ کے کھایا تھا یا کاٹ کے؟ کہنے لگے اس کے بارے میں تو علم نہیں، کہ اٹھا کے لے جاؤ، میں وہ چیز ہی نہیں کھاتا جس میں آمنہ کے لال کا طریقہ زندہ نہ ہو جائے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ کے واسطے اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنے منصب کو پہچانو، تم تھے کون؟ قرآن کریم کا 24واں پارہ، الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ اللہ کے عرش، جہاں اللہ کا عرش ہے، 8 ستون ہیں، 8 پائے ہیں نیچے اور 8 فرشتے ہیں، ہر پائے کو فرشتے نے پکڑ رکھا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟
جب روئے زمین پر آپ میں گناہ کرتے ہیں، ہمیں گناہوں میں دیکھ کر وہ خدا کے آگے رونے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں پکڑنا نہ، وَمِنْ آبَائِهِمْ، ان کے ماں باپ کو بھی معاف کر، ان کے ماں باپ کو، وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اللہ ان کے بیوی بچوں کو بھی معاف کر دے، وَادْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ انہیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ کتنا اونچا مقام ہے آپ کو پتہ ہے؟ آج میرے عزیزوں 10-20 ہزار ووٹ لینے والے کا سلام آپ کے پاس آ جائے کہ انہوں نے سلام کر لیا، میرے بڑے تعلق نے انہوں نے سلام کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے معراج کا دولہا جب معراج کے سفر پہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ سونے منمونے نبی، لاڈلے پیارے نبی جب امت میں واپس جائے گا 4000 نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نیچے کھڑے، جب آپ اوپر تشریف لے گئے موسیٰ علیہ السلام مسکرا رہے، گنگنا رہے، اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی۔ جب حضور واپس تشریف لائے، اپنے لیے اعزاز، اپنی امت کے لیے اعزاز، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا، آپ کا چہرہ رنگ بدلا ہوا۔ آپ نے فرمایا موسیٰ میرے بھائی کیا ہوا؟ کہ محمد تیری شان کے کیا کہنے، میں تو سمجھا تھا میں اللہ کا کلیم ہوں، یہ اعزاز تو میری جھولی میں آئے گا، آج نور کے پردے سارے ہٹا کر تجھے سامنے کھڑا کیا، آج مجھے پتہ لگا کلیم نیچے رہ گیا، حبیب اللہ اوپر چلا گیا۔ آئے تو آدم بھی، ابراہیم بھی، اسماعیل بھی، لیکن امت کا غمخوار جیسا اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا کسی کو نہ آیا۔ یہی وجہ تھی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اسرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں جو تکلیفیں مجھے ہو رہی ہیں میری امت کو بھی تکلیفیں ہوں گی، کہاں؟ کیا پتا تھا لشاری کہاں ہے، کیا پتا تھا سید والا کہاں ہے؟ مولانا آپ کو مجھے کیا جانتے تھے؟ آپ نے یوں نہیں فرمایا نمازی تبلیغی متقی حاجیوں کی، فرمایا حل کرما پڑھنے والے امتی کی موت کی وقت کی تکلیف میرے سینے پہ دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ آج ہر قدم پر حضور کو تکلیف کس نے دی؟ ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جسے یہی نہیں پتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ کیسا تھا، جسے یہی نہیں پتا حضور کا لباس کیسا تھا، جسے یہی نہیں پتا آپ علیہ السلام کے بالوں کی کٹنگ کیسے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مخالفت کی اس بات کی کہ سر کے بال آگے کی طرف گرانا، داڑھی کے بال اوپر کرنا۔ آپ نے فرمایا داڑھی کے بال نیچے کرو، سر کے بال اوپر کی طرف کرو، بائیں دائیں طرف مانگ نکالنا۔ او لوگو، آپ نے علماء فرماتے ہیں بائیں اور دائیں طرف چیر مانگ نکالنا یہودیوں کی علامت ہے، بیچ میں مانگ نکالنا، بال اوپر کی طرف کرنا سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تین طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کٹنگ ہوا کرتی، تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے، نہ زلفیں نہ چھوٹے نہ بڑے، تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے۔ یہ حلق مبارک گنج مبارک کروایا کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں مبارک ہوا کرتی۔ باقی فوجی کٹ بیبی کٹ یہ غیروں کا طریقہ، حضور کا طریقہ نہیں۔ کم از کم میرے عزیز ہو ہمارے بالوں کا حلیہ تو حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ کٹانا، چھلوانا، ریزر، مشین، اس طرح اللہ کی قسم یاد کرو گے، اللہ تو گواہ رہنا میں انہیں ہوش و حواس میں انہیں سنا رہا ہوں، حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ تینوں طرف سے ایک مٹھی بال رکھنا داڑھی کے واجب ہے واجب ہے واجب ہے، اور لوگوں واجب ہے، زیادہ رکھنے پہ تقوی ہے کم پہ فتویٰ ہے۔ کیا منہ دکھا کے جاؤ گے؟ فیکٹری میں کام کرنے والوں، او لوگوں دفتروں میں کام کرنے والوں، تمہارا کارڈ بنا ہوا ہے میدان معاشر میں حضور کے حوض کوثر بن جانے کے لیے۔
کارڈ نہیں چلے گا، وہاں تو کردار چلے گا۔ یہ نہ ہو کہ تجھے مجھے دیکھ کے منہ چھپائے اور کہ سوکل دور لے جا، دور لے جا۔ یہ دنیا کے اندر میرے طریقوں کی مخالفت کرتا تھا، اگر حضور نے دھتکار دیا، بتاؤ مسلمانوں کہاں جاؤ گے؟ آج دوڑنے، آج سروس کے باٹا کے جوگر پہننے، وہ بے نیازاد ہے جن پیروں میں جوگر ہیں، ان ہاتھوں کے اندر بیساکھیاں پڑوا سکتا ہے۔ خبردار، جب دیکھتے ہیں میرے میں کبھی اینے کیوں بنائی، کسرا بنائی، خبردار یہ انگلیاں اٹھانا چھوڑ دے۔ میں بے نیاز ذات ہوں، نہیں یقین آتا محلے میں جا کے دیکھ لے، میں نے ایسی انگلیاں مروڑی، پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ایسے لوگ جو لوگوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے تھے، مٹی مٹی کٹا کٹا ہو گیا، میں نے پیمپر پہنا کے بستر پہ لٹا دیا، استنجا کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ڈر کے رہیو، نیوی تان کے رہیو، مجھ سے ڈر کے رہیو، میرا بن کے رہیو۔ تین باتیں اللہ اس آیت میں فرما رہے، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا حق تقاتی، جیسا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، مت مرنا الا وانتم مسلمون، جب تک میرے سے صلح نہ کرے میرے پاس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ بتاؤ اللہ سے کس کی صلح ہے؟ فرمایا وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، نماز میں اذان سننے کے بعد دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ نے فرمایا میرے لیے مقام محمود کے اللہ سے دعا کیا کرو۔ اللہ کے نبی مقام محمود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کا ممبر ہے، جب میں میدان محشر میں کھڑا ہوں گا اللہ جنت کے ممبر کو بلائیں گے، ہواؤں میں اڑتا آئے گا، میرے پاس آ جائے گا، مجھے کہیں گے محمد اس پہ بیٹھو، میں بیٹھوں گا، وہ جنت مجھے ممبر مجھے جنت میں لے جائے گا۔ صحابہ کی اکھیوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ تو بیٹھ کے چلے گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا میرے یارو تمہیں کس نے کہہ دیا میں بیٹھ کے چلا جاؤں گا؟ اللہ کہیں گے بیٹھ جا، میں بیٹھوں گا نہیں، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے میں ممبر پہ یوں ہاتھ رکھ دوں گا۔ اللہ کہیں گے میرا محمد کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ میں کہوں گا اللہ میری امت کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں ہوا، میں کیسے جنت میں جاؤں؟ آپ نے فرمایا جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہیں جائے گا میں محمد اس ممبر کے اوپر نہیں بیٹھوں گا۔ علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، چچا شہیدوں کا سردار، نواسہ نوجوانوں کا سردار۔ قیامت کا دن ہوگا، میری بیوی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت میں مسکرا، سارا کنبہ سارا خاندان تو جنت میں چلا گیا، پھر راتوں کو اٹھ کے کیوں دکھا رہا ہے؟ کٹن راتا مسلح تے کھلوتے پیر سج جاون، خدا آنکھیں نہ جاگ اتنا عبادت اے جئی ہو، رو رو کے دکھا رہے ہیں میری امت، میری امت۔ میرے محترم دوستو بزرگوں تھوڑا سا تو خیال کرو، پلٹو اپنے بارے میں۔ چلو اچھا فیصلہ نہ کر سکے ان بچوں پر تو اللہ کے واسطے ننھی سرائیوں پر ننھے مٹکوں پہ ترس کھاؤ، ان کے اندر وہ پانی بھرو جو تمہیں موت کے وقت پینے میں تمہاری پیاس بجھ جائے۔ بس آخری باتوں میں بات کر رہا ہوں۔ مکان بنانا ہو 20 سال پہلے سوچ وچار ہے، 50 بندوں سے پوچھتے ہو مکان کتنے بنائیے کتنے بنائیے، سیم زدہ پہ مکان نہیں بنتا، بنجر جگہ پہ مکان نہیں بنتا، اچھی جگہ پہ مکان بنتا ہے۔ کاروبار کرنا ہو کتنے دکان کری، ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ لباس میں، کردار میں، کھانے میں۔ پہلا دن تھا، بیوی نے مسکرا کے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں ہاں میں تیری بات سمجھ گیا، آنے والا عنقریب مہمان میرے گھر میں میرا وارث بن کے آ رہا ہے۔ اسی دن فیصلہ کرنا چاہیے تھا کس ہاتھوں کا اس کو کھانا کھلانا ہے، کس کی کمائی کھلانی ہے، لباس کیسا پہنانا ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ میں ان کی قبر پہ بھی حاضری دے کے اندر گلی میں قبر تھی وہ بغداد میں۔ بیٹی بہو بن کر سسرال چلی گئی، بیٹی بہو بن کے سسرال چلی گئی۔ صبح ساس نے دروازہ کھٹکھٹایا،
تیے اٹھ جا بہو اٹھ جا، امی جی خیر ہوئے کیا بات ہے؟ کہ میری بیٹی محلے کی عورتیں میری بہو دیکھنے میری نو دیکھنے آئی ہیں، آئی نے چہرہ دکھا۔ اب کیا کہہ رہی؟ امی تیرا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ کہ بیٹی یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ماں بڑی ہے، ماں بجا حکم مانوں گی، مشورہ مجھے اختیار ہے، مانوں یا نہ مانوں۔ گدھیے دوبارہ منہ دکھائی لے، محلے والیاں نو میری نو ویکھنی ہے تو میری بہو دکھا آبارا۔ اندر سے رونے کی آواز آئی، ساس کہنے لگی او احمد بن حنبل کی بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہ اماں آؤں تو باپ سے کیا وعدہ، باپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بہو کی بیٹی کی ساس کہنے کیا ضائع ہو جائے گی؟ کہ اماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، سمجھنے کے، دیکھنے کے، پرکھنے کے جب سے قابل ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ نے میرے چہرے پر کسی بے نمازی عورت کی نگاہ پڑنے ہی نہیں دی ہے۔ میں کیا کروں؟ باپ سے یہ وعدے توڑ دوں؟ اماں مرد نہیں کسی بے نمازی عورت کو میں نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، میں باہر آ کے کیا کروں؟ محلے کی عورتوں کی چیخیں نکل گئی کہ لگے بی بی باہر نہیں، خدا کے واسطے ہم تیرے سے وعدہ کرتی ہیں جب تک سجدہ نہیں کریں گی ان آنکھوں سے تیرا چہرہ ہی نہیں دیکھیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی کے چہرے پر آپ کی نظر پڑی، آنکھوں کے اندر ہلکے، جس طرح ہمارے بچوں کے موبائل دیکھ دیکھ کر آنکھیں کالی ہو گئی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے بیٹی سے پوچھا کیا بات ہے؟ کوئی زنانہ بیماری ہے؟ بیٹی نیند نہیں کرتی، آنکھیں اندر ہو چکی، کیا بات ہے؟ ٹھنڈا ہو کا بڑا رو کے اپنے باپ سے کہنے لگی ابا تجھے آج چہرہ نظر آیا، تو رات کی بات کرتا ہے، 20 سال ہو گئے تیری بیٹی نے بستر پہ لیٹ کے نہیں دیکھا۔ ہر ایک کے حق کو پورا کرنے کے بعد ابا جب میں تھک جاتی ہوں نماز پڑھ کر حق پورے کر کر بستر پہ لیٹنے کے لیے جاتی ہوں، گھر کا چراغ بجھاتی ہوں، کمرے کے اندھیرے کو دیکھ کر تیری بیٹی کو قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے۔ ابا اس کمرے میں کوئی ساتھ نہیں، قبر کے اندھیرے میں کون ساتھ ہوگا؟ ابا ڈر کی وجہ سے مصلی پہ بیٹھ جاتی ہوں، اللہ شافی کی بیٹی کو قبر کے اندھیرے سے نہ ڈرانا۔ اللہ کی قسم ابا اس اندھیرے سے ڈر کر ساری رات رونے لگ جاتی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ فجر کی اذان کس وقت ہو جاتی۔ ایک یہ کردار تھا، ایک ہمارے گھر کا کردار۔ ماں سارا دل کی چل کے اندر بیٹی کو کہہ دے کہ بیٹی فریج میں سے چیز دینا، ایسی زور سے بولے گی ماں بھول جائے گی یہ میری بیٹی میں اس کی ماں۔ تمہیں اپنی حالت میں ترس نہیں آتا؟ ایسے پیدا ہوئے تھے، ایسے ماں نے سرمے کے ڈورے ایسے ماں سجایا کرتی تھی، مار کے رکھ دیا اولاد کے غم نے، مار کے رکھ دیا اولاد کے غم میں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پیو پنڈا چ دھکے کھا رہا، پیو پتر شہر چلا گیا، اکیلے بیٹھے، اتوار 15 دن بعد آتے، کتھے چلے یار؟ امی ابا ہے نے دعا فرما، انہاں دی بڑی ذمہ داری ہے، میں کی کرا؟ میری مجبوریاں لعنت تیرے پر کنجر۔ ماں باپ مجبوریاں نہیں، ماں باپ رحمت ہے۔ زیادہ نہیں جو میرے عزیزوں کئی گھر میں تمہیں دکھا سکتا ہوں، سارا گھر سنسان پڑا ہے، بوڑھی بوڑھا کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر ویڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو کہہ رہا سمجھی، وہ کہہ رہا سمجھ نہیں آندی، سمجھ نہیں آندی، کس نے ترس کھا کے دے دی تو کھا لی، ورنہ خدا کا شکر میں بھی دونوں کے درمیان جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مجھے وہ خیر ہوئے، ہستا بستا بیڑا تھا، بات تھا، کیا ہوا؟ کہاں چلے گئے؟ بابا جی نے ایک جملہ بولا، ماں دوسرا جملہ بول کے رونے لگ گئی۔ بابا کہنے لگا پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، اماں کہنے لگی بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ جنازے والی چرپائی آئے گی، کفن کی ہتکڑی لگے گی، قبرستان چھوڑ کے آ جائیں گے، اس وقت نعت خان بھی آئیں گے، خطیب بھی آئیں گے، کوئی کہے گا ماں دا شان سنا، کوئی کہے گا پیو دا شان سنا، ہم
قبر میں کیا کہیں گے؟ ہمیں کیا جو قبروں پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ یہ گھر تجھے مبارک، یہ مکان تجھے مبارک، یہ مربع تجھے مبارک، لیکن ہمارے ساتھ اتنی صلح کر کے جانا کہ قیامت کے دن تیرے عملوں کے گٹھڑوں کو دیکھ کر اللہ ہمارے سے پوچھے کیا کرنا ہے۔ اگر ہم نے سر جھکا کے خدا کو رو کے دکھا دیا، تیرے حج اکبر بھی تیرے کام نہیں آئے گا۔ رحمت عالم نے فرمایا جس کے ماں باپ راضی، ساری دنیا قیامت کے دن مجھے تلاش کرے گی، میں اس نوجوان اولاد کو تلاش کروں گا جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو گئے، راضی ہو کے مر گئے۔ ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں فرما بردار اولاد کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے نظر آ گئے قیامت کا دن ہوگا، میں ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لے کے آؤں گا، پھر اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا۔ ساری دنیا حساب دے رہی ہوگی، میں ماں باپ کے فرما بردار کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ کوشش کرنا نوجوانوں، ماں باپ کی دعا لیا کرو، ماں باپ کی دعا لیا کرو۔ گھر میں اپنی مرضی کا کھانا پکتا ہے، ایک دن ماں باپ کی مرضی کا پکا لیا کرو۔ عید آ رہی ہے، جیسے کپڑے خود لاؤ، بکاؤ میں بڈھا نہ میرا ابا نہ میں کپڑے پہنوں، بیوی کو اچھا لگتا ہوں، تجھے سورا دیکھے تو خدا کو تو اچھا لگتا ہے۔ ابا میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تجھے دیکھ، تیرے لباس کو، تیرے کپڑوں، تیری خوراک کو دیکھ کر اللہ۔ اگلی بات بتاؤ نوجوانوں، کوشش کیا کرو بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرو۔ گھر آتے ہو، ابو روٹی دیتی، امی نے روٹی کھا لی، ابے نے کھا لی، ہاں جی ہاں کھاندے پہنے چنگا ہے۔ جو دسترخوان پر اللہ کی نعمتیں تیری بیوی نے، تیرے بچوں نے، تیری دھی نے تیرے پاس رکھی، ان نعمتوں کو دیکھ کر ایک منٹ کے لیے اٹھ، ماں باپ کے کمرے میں جا۔ اگر ویسا دسترخوان سجا ہوا جیسا دسترخوان تیرے لیے سجایا، تو پھر تیرے دسترخوان پر بھی رحمت ہے، تیرے کھانے پر بھی رحمت۔ اگر تیرے پاس مکھن کا پیڑا اور ماں کے پاس سوکھی روٹی باپ سے چبائی نہیں جا رہی، تو پھر تیرے کھانے پر بھی لعنت، تیرے پر بھی خدا کی لعنت۔ ہائے بد نصیبی، ایک دیوار کا فرق ہے، ماں سوکھے ٹکڑوں پہ تانے کھا رہی ہے، تو گھی کی روٹی کھا کے بھی خدا کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد، خوش نصیب ہے وہ اولاد، بختوں والی وہ اولاد، کرموں والی وہ اولاد، نیکی والی وہ اولاد، جس کی کمائی میں سے حصہ اللہ نے ماں باپ کے لیے مختص کر دیا۔ بس بھائیو، یہ دکھڑے تھے، خدا کے واسطے آخری بات کہہ رہا ہوں، عید آ رہی ہے، اپنے بچوں کے لباس کا، عید کی خوشیوں کا فیصلہ اچھا کرنا۔ تمہیں تمہارے لشاری میں، تمہیں سید والا میں، تمہیں کہیں بھی میرے عزیزو اپنی بچوں کے لیے ملبوسات لباس پسند نہیں آئے گا، فیصلہ بات دوڑو گے، جڑا والا لاہور جاؤ گے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں یوں گود میں سوتی، موٹر سائیکل پہ ٹھنڈی ہوائیں لیتی لیتی، گاڑی کی اے سی کی ہوائیں لیتی لیتی سو جائیں گی۔ جب میرے عزیزو گارمنٹس کی دکان پہ جاؤ گے، اے وکھاؤ اے وکھاؤ اے وکھاؤ، فکس پرائز، واحد دام واحد کلام، یہ دکھاؤ۔ وہ کہے گا کاسٹلی ہے، مہنگا ہے، فکس پرائز ہے، وہ گل کوئی نہیں دے، اللہ کا شکر ہے فضل بڑی چنگی آئی ہے۔ جب وہ لباس 1 سال کی بچی کے لیے اتارا، جس کے بازو کوئی نہیں، جس کے پجامے کا کپڑا کوئی نہیں، انہیں کہا کہ دے لئی کا چھوٹی 1 ایئر والی کے لیے، 1 سال والی کے لیے، انہیں کہا پورا آ جائے گا، انہیں کہا نہیں سونے دیں، اٹھائے نا، اس کی کمر پہ لگا کے دیکھیں انشاءاللہ پورا آ جائے گا، پہنایا نہ ہو دھلا نہ ہو واپس ہو جائے گا۔ ابو جی نے یوں کر کے سوتی ہوئی کو سیدھا کیا، وہ نہ اٹھی، انہیں کہا نہیں ابو یہ دیکھو دکان میرے مزاج کی نہیں، میں آمنہ کے لال کی امتیہ بن کے آئی، بے حیا بن کے نہیں آئی، پھر سونے لگ گئی۔ یوں کر کے دکاندار نے کپڑا، یوں کر کے وہ پھٹا ہوا کپڑا یوں بیٹی کے کمر کے لگایا، وہ اچھلی چوس نہیں پھری،
اور اس کی جوتی اس کے اوپر باپ کے سر پہ چڑھی، ری ری کر دی، اتنا روئی کہ دکان سے باہر نکلنے کے بعد چپ نہیں ہوئی، چلا رہی، ماں نے نوچا، باپ نے نوچا، دکاندار کہہ رہا کوئی چیز تو نہیں کاٹ گئی، کبھی تو ٹھیک تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ کہنی اوے تیری بغیرتی کو دیکھ کے مجھے رونا آیا، تو ہوتا کون ہے میرے جسم کو ہاتھ لگانے والا، اور کس نے تجھے جرت دی کہ پھٹا والی لباس پہنا، میں بول نہیں سکتی، میں تو رو کے اپنے باپ کو آنسو موٹے موٹے نکال کے، ابا میرے پہ قرض کا، میں 1 سال کی عمر میں ہوں، تیرے سپرد ہوں، بول نہیں سکتی، ابا مجھے پھٹا والی لباس نہ پہنا، آج یہ کچھی یہ چڈی تو مجھے پہنا رہا ہے، ابا جان 18 سال کی عمر میں جب یہ لباس میں اپنی مرضی سے پہن کے آ گئی تو تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی، تو مجھے کہے گا دوپٹہ لے میں نہیں لوں گی، بھائی کہیں گے امی نے سمجھا کپڑے پا، خدا کے واسطے اپنے بچوں کے لیے پورے کپڑوں کا انتخاب کرو، اور اپنے بچوں کا میرے عزیزو حلال روزی کا انتخاب کرو، حلال روزی گئی اندر سے فرما برداری پیار آئے گا، اگر لباس اور حرام روزی گئی تو ان سے خیر کی توقع نہ رکھنا، چلتے رہیے، لگے رہیے، ڈٹے رہیے، اپنے گناہوں کی اللہ سے روزانہ معافی مانگیے، اللہ کے آگے روئے، دعا، پہلی دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ جو ایمان کی دولت آپ نے مجھے ماں کی گود میں عطا فرمائی تھی، اللہ وہ ایمان کی دولت قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ میری بیوی کے پیار کو، اس کی گفتگو کے انداز کو، اور میری اولاد کے کردار کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، یا اللہ میرے دل کا سرور بنا دے، یہ اللہ سے رو رو کے مانگنا ہمارا کام ہے، راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا، جو آنسو آنکھ سے نکلے اللہ کی توفیق سے نکلے، سمجھ لو اللہ جل شانہ ہماری طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، سارا دن مال کے لیے کاروبار کے لیے روئے، آج اللہ کے لیے روئے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کے روئے، موقع اچھا ہے، کل شب برات کی رات آ رہی ہے، 10 صحابہ راوی ہیں، 10 صحابہ، بعض فرمائے 19 صحابہ راوی ہیں، اما عائشہ جیسی عورت، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر، میرے عزیزو کچھ تو ہے، اتنا میرا عزیزو اختلاف اس رات کے اندر میں تو نہیں کرتا، تھوڑا جاگ لو، بے شک اتنا جاگو کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ دو، میرے عزیزو اس رات کی عبادت ثابت ہے، قبرستان جانا ثابت ہے، اللہ کے نبی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے، جمگتھے صحابہ کو ساتھ لے کے نہیں گئے، اکیلے خاموشی سے اندھیرے میں گئے، میرے عزیزو قبرستان جانا منع نہیں، لیکن مجمع جلوسوں کی صورت میں جانا منع ہے، اور نفلی عبادت کا مطلب ہی خلوت ہوتا ہے، علیحدگی تنہائی کے اندر، ٹھیک ہے مسجد کے اندر بیان ہو جائے، اجتماعی دعا ہو جائے، اس کے بعد یوں نہ کہنا سارے کٹے ہو جاؤ، فلانے ہو جاؤ، ہماری مسجد کے الحمدللہ ترتیب ہے، مولانا دیکھ کے آئے ہیں، ہر جمعے کو جمعے کی نماز سے پہلے مجلس درود شریف ہوتی ہے، درود شریف کے ختم ہونے کے بعد جمعے کی نماز ہوتی ہے، پھر مجلس ذکر ہوتی ہے، اس کے بعد 200-400 بندے صرف اللہ کی مخلوق کے لیے، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مسجد کا بوجھ نہیں، اللہ کی مخلوق مرد عورتوں کے لیے کھانا ہوتا ہے، یہ شب برات کی رات ہے، نعت ہوگی، تلاوت، بیان اور دعا، رات کو میرے عزیز جن حضرات نے اعلان نہیں کرتے، جن حضرات نے روزہ رکھنا، گھر میں پریشانیوں کی وجہ سے گیس نہیں ہے یا کنجسٹڈ ماحول ہے، دوسروں کی نیند میں خلل نہ آ جائے، ان کے لیے خاموشی سے سحری کا انتظام ہوتا ہے، جب وہ آ جاتے ہیں تو انفرادی طور پہ اپنی نفل پڑھتے ہیں، اجتماعی طور پہ دعا کر کے کھانا تقسیم ہو جاتا ہے، میرے عزیزو اتنی زیادہ گنجائش نہیں کہ ہلہ گلہ ہو، شور شرابہ ہو، ڈیک ہو، اور اسی طریقے سے میرے عزیزو روشنی ہو، اور لوگوں کے گھر کے بلب ٹوٹ رہے ہوں، لوگوں کی بتیاں میرے عزیزو جل رہی ہوں، لوگوں کی گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگ رہے ہوں، شور شرابہ ہو رہا ہو، اور تیری ماں تیری بہن کی گالیاں نہیں کر رہی ہو، یہ عبادت نہیں ہوا کرتی، یہ زحمت ہوا کرتی ہے، انفرادی طور پہ صلاۃ تسبیح پڑھیں، اللہ کے آگے روئیں، اس مفسرین کی فیہا یفرق کل امر حکیم، اس آیت میں، اس سورت میں، سورہ مبارکہ میں بحث ہے، اختلاف ہے، کوئی بات تو ہوگی جس پر اختلاف ہوا، میرے محترم دوستو بزرگو، صحابہ سے اس رات کا جاگنا ثابت ہے، عبادت کرنا، پر میرے عزیزو اس رات کے ساتھ کھانے کو، اس رات کے ساتھ فرض پکانے کو منسوب کرنا یہ منع ہے، اللہ توفیق دے تو دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں پورے سال صدقہ خیرات کر، 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے ثابت ہے 13, 14, 15 اسلامی مہینے کی تاریخوں میں ایام بیضا کے روزہ رکھا کرتے. اگر روزہ رکھنا تو آج کا روزہ رکھ لیتے, کل کا رکھ لیتے. یہ روزہ جو 15 کو رکھیں گے یہ فرض نہیں ہے, یہ واجب نہیں ہے, یہ مستحب عمل ہے. رکھ لیں گے ثواب ہے, نہ رکھے تو گناہ کوئی نہیں. بس اس رات کی حقیقت تھی, خدا کے واسطے اس رات کو بحث نہ بناؤ, اور اس رات کو میرے عزیزو ٹارگٹ بنا کہ امت کے اندر فساد پیدا مت کرو. میں بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں, آپ بھی گناہوں کی معافی مانگے, اور مطالبہ یہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے, کہو انشاءاللہ. اور دوسرا رزق حلال کمائیں گے, رزق حلال گھر لے کے آئیں گے, کہو انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے ختم نبوت کے صدقے اللہ نے, حضور کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے تبلیغ کا کام عطا فرمایا. کسی نہ کسی درجے میں مسجد کو آباد کرنے میں, امت میں درد کا پیغام پہنچانے میں محنت کرتے رہیں گے, کہو انشاءاللہ. 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. سچے دل سے معافی مانگی تو اس کریم ذات نے بھی سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. بس ذکر سے اپنی زبان کو معطر منور رکھے, جاری رکھے. 3 تسبیحات ہیں, تیسرا کلمہ استغفار اور درود شریف. رات کو بستر پہ بیٹھیں, کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں. مصنون دعاؤں کا ساتھ رکھیں, اللہ حامی و ناصر ہو. آخری آج کی تشکیل یہ ہے کہ مولانا نے بڑی محبت کے ساتھ تقریباً میرے خیال سے 3 یا 4 مہینے پہلے ٹائم لیا ہے, جتنے, کیونکہ میرا تو مئی کا مہینہ اور اپریل کا آخری چل رہا ہے. پروگرام میں بھی 2 سفر بھی میرے بار کے ہیں, پھر عمرے کا سفر بھی اللہ حج کے لیے اللہ قبول فرما لے اور صحت سلامتی بھی رکھے. یقین کرو جہاں پیسے جڑے عمرہ کر کے, جہاں پیسے, اور جہاں پیسے اللہ توفیق حج کر کے اللہ سے انتظام کرواؤ. یہ بیٹیوں کے فرض, یہ زمین نہیں, یہ تو ساری زندگی جڑی رہے گی. حج علیحدہ فرض ہے, بیٹیوں کا نکاح علیحدہ فرض ہے, حج علیحدہ ہے. عمرہ جسے قرضہ ہو, جسے پریشانی ہو, بار بار عمرہ کر کے اللہ اس کی پریشانیاں ختم فرمائے. بار بار کر جائیں گے نا انشاءاللہ تعالی. اللہ نے آج یہاں ملایا, انشاءاللہ عرفات کے میدان میں بھی اللہ ملاقات کرائے گا, میدان محشر میں بھی عزت سے ملاقات کرائے. اللہ سب کو رمضان کا عمرہ نصیب فرمائے. جامع مسجد بلال کہاں ہے؟ قریبی ہے کہیں آپ کے پڑوس میں جامع مسجد بلال ہے, اللہ جی ہے. تو مولانا نے میرے کان میں بات کی, مشورہ کیا. میں نے کہا میں اللہ کے بندوں میں مشورہ رکھ دیتا ہوں. بڑے بڑے حضرات, کشادہ چہرے, مسکراتے چہرے اور ایمان کی تازگی والے چہرے سامنے بیٹھے ہیں. کچھ تو کمائی اپنے ساتھ لے جاؤ, ساری نہ چھوڑ کے جاؤ. اس ساری کمائی پر بحث اور جھگڑے ہیں, جو ساتھ لے گے وہ لے گے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. جب یہ آیت نازل ہوئی, صحابی حضور کا چہرہ دیکھ رہے, وہ عربی دان تھے. کیا ہوا کہ یا رسول اللہ, جن کو چھوڑا, جن کو ہم کھلاتے تھے, آپ نے فرمایا نہ کھاتا, نہ پیتا, نہ پہنتا, ضرورتوں سے پاک ہے. اب کہنے اللہ قرضہ مانگ رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ آیت پچی نہیں, حضور کے سامنے تو نہیں بولے, اٹھ کر دوڑ لگے. گلی میں ملے ابو دحدہ انصاری, کھلو کھلو, کیا ہوا کہ یار جس رب کوئی عبادت کی, پتھر کھائے مارے کھائے جس رب کی, آج وہ ہمارے سے قرضے مانگ رہے. ساڑھے کل تک کپڑے کوئی نہیں قرضے مانگتا. انہوں نے کہا کھلو جا کھلو جا, میں پوچھ گیا نا حضور کے پاس گیا, یا رسول اللہ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے. کہاں, کس لیے؟ کیف یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. دنیا میں بھی دے گا, آخرت میں دے گا. قرضہ یہ تمہارے پہ لگائے گا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. یتیموں پر, غریبوں پر, مسکینوں پر, جن سے تم منہ موڑتے ہو ان کے لیے دو. انہوں نے کہا سچ یا رسول اللہ, بڑا چڑھا کے واپس ملے گا. کہاں؟ کہ پھر بڑھاؤ اپنا ہاتھ. حضور نے ہاتھ, کہ یا رسول اللہ میرے مدینے میں 2 کھجوروں کے باغ ہیں, میں نے آپ کو ضامن بنایا, آپ کے ہاتھ پہ دونوں اللہ کو قرضہ دے دیا. پوچھنا ہے آپ ہی دے کے چلے. فرمایا نا ابو دحدہ, ایک دے دے, ایک رکھ لے اپنے بچوں کے لیے. تو میرے عزیزو, اللہ وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اپنے ہاتھ سے آگے پہنچا دو, پیچھوں کے محتاج نہ رہنا. پتہ نہیں پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے, بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے. سب سے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ اپنے مرنے والوں کے لیے کئی ایسے جگہ پانی کا انتظام کرا دینا جہاں خدا کی مخلوق کو فائدہ ہو. مسجد میں, مدرسے میں, یہ ایسی جگہ جہاں پانی پینے کی سہولت نہ ہو, انسان پانی پی, اللہ کی مخلوق. میرے نبی نے فرمایا تھا پانی کا کنواں کھدوا دینا. اور کوئی ایسا کام, اولاد نیک ہو, کوئی ایسا کام پیچھے کر جانا جو صدقہ جاریہ ہو. اللہ کا گھر زید تعمیر ہے, لاکھ روپیہ خدا کے گھر پہ لگے گا. پتہ نہیں آپ ناراض ہو یا کیا ہو, آپ کی وہ آپ کا مسئلہ ہے. میں ایک فقیر سا آدمی ہوں, اگر
اگر اللہ کے گھر کے لیے میں آواز لگاؤں تو آپ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ تعالی؟ کون کون تعاون کرے گا انشاءاللہ اللہ کے گھر کے لیے؟ اگر اپنے تعاون کا آپ اظہار فرما دیں کہ مولانا اقبال صاحب انشاءاللہ میں 10,000 دوں گا، میں 1 لاکھ دوں گا، میں 20,000 دوں گا۔ ابھی تعمیر رکی کہ تعمیر چل رہی؟ مسجد کا کام باقی، اعتکاف لوگ کریں گے، تراویح پڑھیں گے۔ اللہ کے گھر کو خوبصورت سے خوبصورت گھر بنائے، اللہ کا گھر سونا بنائے، اللہ ہمارے دلوں ہماری زندگیوں کو سونا بنائے۔ اٹھ کے کھڑے ہو کے اعلان کرو، مجھے میرے پاس آ جاؤ، کاغذ لے کے، ہے کاغذ کوئی میرے پاس؟ یہاں بیٹھ جائیے گا۔ ایک بندے اٹھ کے جنہیں دیکھے اللہ نے 1000 کی توفیق دی وہ 100 کیوں دیں؟ اللہ سے جب مانگتے چھپر پھاڑ کے دے تو اللہ کو گن گن کے کیوں دیتے؟ ہمت کر کے بتاؤ اللہ کے گھر کے لیے۔ جی اللہ کو کیا نام بیٹے گا؟ محبوب عالم۔ ہاں بھائی اٹھو ماشاءاللہ، لکھواؤ یہاں 2-3 صفحے بھر دو تاکہ مسجد کا کام صبح سے ٹھیکیدار کو بلا اس کے سپرد کام کیا جائے۔ جی بھائی ہے جی سرفراز احمد بھائی کتنا جی؟ اللہ قبول فرمائے۔ اور بھائی غلام اویس کتنا بھائی؟ 10,000 روپے، اللہ قبول فرمائے۔ اور بولو بولو، دیر نہیں کرنی، میں نے تو کوئی لاکھوں کی قید رکھی نہیں، جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کی 2,000 کی بھی گنجائش ہو تو 2,000 لکھوائیے، ایک دوسرے کو دیکھ کے نہیں، اللہ کے خزانوں کو دیکھ کر، اللہ کو دیکھ کے کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نصیبوں والے ہیں، مقدروں والے جن کے اللہ قبول فرما رہا ہے، ورنہ تجوری الماری بینک بھرے پڑے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے دینا، بس میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ جی میرے محترم، اللہ قبول فرما۔ جی میرے بھائی یہ نقدی وصول کروں گا آپ سے، پہلے لکھوا دیں ماشاءاللہ، 15 دن میں 20 دن میں رمضان المبارک کے مہینے میں انشاءاللہ میں دوں گا۔ جی میرے بھائی ہمت کریں، 10,000 کے لیے کھڑے ہوں، 5,000 کے لیے کھڑے ہوں۔ اپنے دلوں سے نحوست اور گناہوں کی میل کو اتاریے، اپنے دل کو اللہ کی محبت کے قابل بنائیے۔ آپ ارادہ کریں، ارادے پر بھی اجر ہے۔ جی انشاءاللہ مجھے میرے رب نے توفیق دی میں 10,000 دوں گا، میرے اللہ نے توفیق دی میں 20,000 دوں گا۔ جی میرے بھائی ہمت کریں۔ بھائی اجاز حسین صاحب 10,000۔ جی بھائی اور بولیے۔ جی ماشاءاللہ کیا نام ہے جی؟ مار ریاض صاحب 5,000، اللہ قبول فرمائے۔ اور بھائی مار ریاض صاحب 5,000، اللہ قبول فرمائے۔ کم از کم 20 نام آنے چاہیے بھائی۔ کیا نام ہے جی؟ حکیم امتیاز صاحب 5,000، اللہ قبول فرمائے۔ اور بولیے بھائی محبت میں میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی وہ بھی لکھیں، وہ بھی کسی ذمہ دار خاتون سے لکھوائیں۔ جی ماشاءاللہ کم از کم 20-25 نام دیں اللہ کے خزانوں میں۔ قبولیت کا وقت ہے، کیا پتہ اللہ پریشانیاں مشکلیں اللہ آسان فرما، اور ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی میرے بھائی اٹھ کے کو جی میری طرف سے آپ تو اپنے مقدروں پہ ناز کریں، اللہ آپ سے اپنا اللہ قرضہ لے رہے ہیں اور بڑھا چڑھا کے اللہ واپس کریں گے۔ جی ماشاءاللہ اور کون اٹھ کے اعلان کرتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ بہت ترقیاں عطا فرمائے، اللہ اس مال کی برکت سے ہر سال اپنے کرم سے حج کے لیے قبول فرمائے، عمرے کے لیے قبول فرمائے۔ جی ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ بہت زیادہ عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بولے بھائی بولے۔ ابھی صرف 5-6 نام آئے، 20 نام دے دو بھائی، 15 دن میں 20 دن میں رمضان کے مہینے میں فصل کٹے گی انشاءاللہ تب دیں گے۔ کوئی بات نہیں مولوی صاحب، میں کہہ رہا ہوں میں شرمندہ ہو رہا ہوں، آپ نہ شرمندہ ہوں، یہ دیں گے۔ ان کو عادت ڈالیے، ہر چیز کی عادت، لڑنے کی عادت ہے، محبتوں کی عادت بھی ڈالیے، کھانے کی عادت ہے، خرچ کرنے کی بھی عادت ڈالیے۔ بھئی اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اسی سال حج کے لیے قبول فرما لے، کہہ دو آمین۔ اللہ اسی سال عمرے کے لیے قبول، آپ کو مولوی اقبال صبح کوئی کچھ نہیں کہے گا، اللہ عمرے کے لیے قبول فرما لے۔ ہاں میرے بھائی اللہ اسی سال عمرہ فرما، حضور کے روزے کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ اٹھ کے کھڑے ہو ماشاءاللہ، اپنے لیے حضور کی ساری امت کے لیے 10,000 کا اعلان، 5,000 کا اعلان۔ جسے اللہ دے وہ اٹھ کے کھڑا ہو بھائی، جسے دکان سے ملے وہ اٹھ کے کھڑا نہ ہو، جسے اللہ دے وہ اٹھ کے کھڑا ہو۔ کون ہے بھائی جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو دے بھائی۔ جی ماشاءاللہ دیر نہیں کرنی میرے پیارے، لیٹ نہیں کرنی، 2-4 نام آپ کے آگے حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں جی اللہ برکت دے، 2-3 نام اور دے دو بھائی، 2-3 نام اور دے دو، قبولیت کا وقت ہے، قبولیت۔ واللہ پتہ ہے اس کے بدلے مجھے کیا ملتا ہے؟ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ میں نے اور میری بیوی نے اللہ سے ایک چیز مانگی تھی،
2004 سے یہ 2025 پچھلے سالوں کی تو میں بات نہیں کرتا، اس سال الحمدللہ حج سمیت 6 مرتبہ اللہ گھر کی حاضری ہوئی، 6 مرتبہ بچوں کے ساتھ، کم از کم 18 لاکھ روپے لگتا ہے ایک مرتبہ جانا، ٹکٹ میں وی آئی پی آگے ہوتا ہے اور پیکج کوئی پتہ ہی اللہ کہاں سے انتظام کرتا۔ 2004 2 3 4 2 3 اس مرتبہ بیوی بحث پڑی میرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں، کہنے لگی حنان اللہ سے کیا مانگا؟ بیوی تھی نا، میں نے کہا میں نے بہت کچھ مانگا، 2 مہینے 3 مہینے کی حاضری۔ کہنے لگی آج کوئی نئی چیز نہ مانگ کے آئے؟ میں نے کہا چل، جب واپس آئے کہنے لگی کیا مانگا؟ میں نے کہا میں نے تو کہا 2 مہینے بعد بلا کر چل، میں نے تو کہا یا رسول اللہ اللہ سے مانگ دیجئے کہ ہر مہینے میں ایک جمعہ پڑھا دیا کرے، فروری میں پڑھا، مارچ میں پڑھا، اپریل میں پڑھا، مئی میں پڑھا، اللہ نے حج کے لیے پھر قبول فرما لیا، آنے کے بعد پھر رمضان کا پھر اللہ نے عمرہ دے دیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان اللہ کے گھر کے لیے آپ کرتے رہیے، اللہ آپ کو ترقیاں عطا فرماتے رہیں، کیونکہ مزاج آہستہ آہستہ بنانا پڑے گا، اگلے سال آئیں گے اور مزاج ہوگا، اگلے سال آئیں گے، اتنا تو مزاج آپ کا بن جانا چاہیے کہ جتنی اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ رومال مولوی صاحب نے بچھایا ہوا ہے، جتنی توفیق، ایک میں تمہیں بتا دوں، جو اپنے ہاتھ سے دے گا اللہ اسے بری موت سے محفوظ فرمائے گا، یہ نبی کے صحابی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جتنی تمہیں میرا اللہ توفیق دے، دیکھو کھانے کے ڈبے تو آپ کے پاس آئے، آپ بھی ذرا چل کے اپنی محبت کا اظہار فرما دیں، جتنا تمہیں اللہ توفیق دے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اٹھ کے آئیں اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے۔ پتہ ہے اللہ کے گھر کی تعمیر، یہ تمیم داری رضی اللہ عنہ ملک شام سے پہلی مرتبہ جب مدینے آئے تو وہاں سے چراغ لے کے آئے، مسجد نبوی کی چھت پہ قندیلیں لٹکائی، تیل ڈالا، تیل بھی وہیں سے لائے اور چراغ جلا دیے، حضور گھر تشریف لائے، مسجد کو روشن دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ کے گھر کو روشن کس نے کر دیا؟ کہ وہ تیرے تمیم داری نے۔ فرمایا تمیم داری میں تیرے سے اتنا خوش ہوا، کاش میری کوئی کواری بیٹی ہوتی میں اس کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا، حضور نے فرمایا۔ یا ایسا کر لیں بھائی، رومال لے کے مجمع کے اندر پھر لیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ برکت دے۔ ہیں جی بھائی جلدی اتنے رومال لے کے پھر اتنے دستار بندی ہو جاتی ہے 2 طالب علموں کو، تاکہ حضرات سردی کے اندر بیٹھے ہوئے، میں اتنے دستار بندی کے عمل میں لے کے آتے ہیں، آپ سارے ہمت فرما لیں، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، اللہ آپ کے مال جان کے اندر برکت عطا فرمائے۔ یہ پکڑ لو رومال میرے بچوں، پکڑ لو اور سارے میں پھر لو، اللہ بہت عطا فرمائے۔ اللہ جامع مسجد بلال کو پورے اپنے خزانوں سے، غیب کے خزانوں سے اللہ تعمیر فرماوے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچاوے، بس اپنے آگے دست غیب سے اللہ مدد فرماوے، آمین۔ جتنی میرے بھائی سب کی ہمت ہو، اللہ آپ کے مال جان کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اب دستار بندی کا عمل بھی ساتھ شروع ہوتا ہے، وہ بچے جنہوں نے قرآن، اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں اور ہمارے بچوں کو نصیب فرمائے۔ نور الحسن بن حافظ محمد آصف، انہوں نے بھی ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر میں قرآن پر مکمل کر لیا۔ محمد ابو بکر بن قاری محمد اقبال حنفی صاحب، یہ قاری صاحب کے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ قرآن پر مکمل کیا جی، دستار بندی کو نیچے کرو، اللہ مبارک کرے۔ اب حفظ والے تشریف لے کے آتے، حافظ علی اذان بن جعفر علی، وہ آئیں اور آکے جو ہے وہ حضرت سے اپنے دستار بنوائیں۔ حافظ عبد الرحمن بن عباس علی، حافظ عبد الرحمن بن عباس علی، حافظ علی اسجد بن مولانا عابد حسین قادری صاحب، حافظ محمد زیان بن حکیم امتیاز احمد صاحب، ماشاءاللہ ان 4 بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، اللہ پاک ان کے علم کے اندر، عمر کے اندر برکت نصیب فرمائے۔ آجو بھائی،
یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، کل انشاءاللہ اکاڑا شہر کے اندر ایک عظیم الشان عظمت قرآن کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر مسجد نبوی کے سابق مدرس حضرت مولانا قاری خلیل احمد سراج صاحب قبول فرما، پڑھنے والے بچوں کو بعمل بنا، کردار میں، صورت میں، سیرت میں قرآن کا نور نصیب فرما، زندگیوں میں، معاملات میں، گفتگو میں قرآن کا نور عطا فرما۔ آج کے اس پروگرام کو قبول فرما، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں میں جو فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا، جتنے بیمار ہیں صحت سلامتی کا ذریعہ بنا، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، زندگی بھی اچھی فرما اور موت بھی اچھی فرما اور آخرت کی زندگی بھی اچھی فرما۔ جب تک زندہ رہے اسلام اور قرآن کی بہاروں کے ساتھ زندہ رکھ، کاروبار میں برکت عطا فرما، فصلوں میں برکت عطا فرما، اجڑنے سے، بکھرنے سے اور صحت کے اندر بیماری آنے سے محفوظ فرما، کرونا سے، ڈینگی، ہر قسم کے جراثیم سے حفاظت فرما، ہر سال حج عمرے کے لیے قبول فرما۔ اللہ جو فوت ہو گئے اہلیان قبرستان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں سے سلامتی عطا فرما۔ اللہ آنے والے برکات رمضان کے مہینے اور اللہ شب برات کی راتوں میں اللہ برکت رحمت عطا، اللہ جنہوں نے دیا ان کا مال بڑھا دے، اللہ جو کسی وجہ سے نہ دے سکے دینے کی توفیق دے، اور اللہ انہیں بھی دینے والا بنا دے، اور جنہوں نے کھانا بنایا، کھانا پکایا، خرچ میں حصہ کیا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سفر حضر میں اللہ ہماری حفاظت فرما، ناگہانی آفت موت سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، مرد و کلمہ نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔